کہاں سے ہیں صاحب؟ آپ کو پتہ ہے؟ بتائیے. ہاں یہ تو اس تعلق سے ایک یہ اور یہ نا کہیں کچھ دوست تشریف لائیں اور جب اشارہ کریں تو آپ کیسے کہنا چاہیے یہ نہیں. جی تو آپ یہ تشریف لائے ہیں اس تعلق سے یہ دوست بھی اس تعلق سے تعارف ہے. مجھے مختصر عمومی بتا دیجیے سر کتاب کل دوست کہاں سے کتنے تشریف لائیے دوسرے آپ بتائیے. باقی آ رہے ہیں لیٹ ہو گئے. ایک ہے جون صاحب ایسٹرن سے آتے ہیں اور یہ کوشچن ہے اور دوسرے نواز صاحب جو مشنری تھی انسٹیٹیوٹ ہے. اور اس لندن کے علاوہ بھی کسی سے کوئی دوست تشریف لائیں گے؟ ہاں حاجی صاحب میں جانتا ہوں. کیا حال ہے آپ کا حاجی صاحب؟ اچھے ہیں؟ ہاں کافی دیر ہوئی آپ سے ملاقات ہوئی تھی، تقریباً سال ہو گیا شاید. جیسے کہ بات ہوئی تھی من بات. ٹھیک ہے وہ پچھلے سال ہو گیا نا آپ کو. اچھا کوئی دوست سوال کرنا چاہیں؟ پہلے مہمانوں کو موقع دیتے ہیں تھوڑا سا تاکہ پچھلی دفعہ کی طرح نہ ہو کہ مہمان کہیں ہم رہ گئے پیچھے اور مقامی دوست ہی پوچھتے رہے ہیں. اگر کسی دوست نے کوئی معین سوال کرنا ہو کسی موضوع پہ تو شوق سے آپ کو اجازت ہے. پہلے ہاتھ کھڑا کر دیں تو پتہ لگ جائے گا. پھر آپ کو کچھ سوال چاہتے ہیں؟ اچھا کوئی دوست سوال کرنا چاہیں پہلے مہمانوں کو موقع ملنا چاہیے. اس کے بعد پھر ہمارے جو دوست مقامی ہیں جی یہاں کے وہ تو کرتے ہی رہتے ہیں سوال ان شاء اللہ. یا یوں کرتے ہیں کسی نے کوئی سوال کرنا ہو جس بات چھڑ جائے تو پھر آہستہ آہستہ خیال بھی آنے شروع ہو جاتے ہیں. امینی صاحب آپ تشریف آئیے. حضرت وسیم علیہ السلام بار بار حق کے تعلقوں کے لیے مخاطب ہوتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کے قرآنی اصطلاح اور اسلامی اصطلاح حق کیا ہے؟ حق کے تعلق لفظ حق کے مختلف معنی ہیں. سب سے پہلا بنیادی معنی تو خدا تعالیٰ مراد ہے حق سے، کیونکہ حق خدا کا نام بھی ہے، اسی لیے عبد الحق کہا جاتا ہے. اور سچائی کا سرچشمہ اللہ ہے چونکہ اس لیے خدا کا نام الحق ہے. اور حق عام سچائی کو بھی کہتے ہیں. اور حق کسی کے استحقاق کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے. کوئی شخص کوئی جائز حق رکھتا ہو، جس طرح ہم کہتے ہیں تمہارا حق نہیں ہے، اس کا بظاہر تو ترجمہ سچائی نہیں کیا جا سکتا لیکن مطلب وہیں سے نکلتا ہے اس کا. کوئی چیز کوئی ڈیزرو کرتا ہو تو کہتے ہیں اس کا حق ہے. تو اسی طرح حق عربی زبان میں اور بھی مختلف شیڈز میں مختلف سچویشنز پر استعمال کیا جاتا ہے لیکن ادب میں، لیکن سب کے اندر بنیادی مشترک وجہ سچائی کی پائی جائے گی. ٹروتھ جس کو کہتے ہیں وہ جس معنی میں جہاں پائی جائے گی وہاں حق کے معنی پائے جائیں گے. اس لیے حق کو حسن کے کامل حسن کے معنوں میں بھی استعمال کیا گیا ہے کیونکہ سچائی میں حسن ہے. بس یہ مختلف معنی ہیں. اور حق کے طالبوں سے مراد اول تو حضرت مسیح علیہ السلام نے جہاں لکھا ہے وہاں تو خدا کے طالب مراد ہے اول طور پہ. اور جو خدا کے طالب ہیں وہ سچائی کے طالب نہیں ہیں، ورنہ تو خدا کے طالب ہو ہی نہیں سکتے. اس لیے ان معنوں میں وسعت ہے، وہی پیش نظر ہے. السلام علیکم.
کچھ پڑھے لکھے دوست یہ سوال کرتے ہیں کہ مذہب جو ہے بنیادی طور پہ امن قائم کرنے کے لیے، لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ ہسٹری میں مذہب جو بھی ہوا اس کے نتیجے میں بہت ساری جنگیں ہوئی. اس کی کیا ایکسپلینیشن صحیح ہے کہ مذہب نے کس حد تک امن قائم کیا اور یہ سوال ہے، یہ اصل میں پڑھے لکھوں کا سوال ہے. چنانچہ قرآن شریف نے سب سے پہلا سوال جو خدا سے کیا گیا ہے وہ یہی بتایا ہے، اور وہ فرشتوں نے کیا تھا جو پڑھے لکھے لوگ تھے اس زمانے کے. اور انہوں نے یہی اعتراض کیا جب اللہ نے فرمایا کہ میں زمین پہ خلیفہ بنانے لگا ہوں، تو آپ کو یاد ہوگا کیا سوال کیا تھا، کیا اعتراض اٹھایا گیا تھا. فرشتوں نے کہا کہ اچھا اس لیے کہ وہ زمین میں خون بہائے اور فساد برپا کرے. تو وہی پڑھے لکھوں کا سوال آج بھی جاری ہے، اور وہی جواب ہے اس کا جو اس وقت خدا نے دیا تھا. کسی نئے جواب کی ضرورت نہیں، کہ بالکل برعکس کام کی خاطر خدا بناتا ہے. اور فساد جو برپا کرنے والے ہیں وہ لوگ ہیں جن کو امن کی طرف بلایا جاتا ہے. فساد کی وجہ سے خدا اپنے پیغمبر بھیجتا ہے فساد کو مٹانے کے لیے، اور جو فساد کو مٹانے کے لیے آتا ہے اس کو پھر فساد کا ہی نشانہ بنایا جاتا ہے. تو وہ جو فساد نظر آتا ہے وہ پہلا دبا ہوا فساد ہے جو اس وقت کھل کر سامنے آ جاتا ہے، یا بغیر دبا ہوا بھی فساد ہوتا ہے. چنانچہ آن صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی بنیادی وجہ یہ فرمائی گئی قرآن کریم میں، ظہر الفساد فی البر والبحر، کہ زمین بھی فساد سے بھر گئی اور مغلوب ہو گئی، اور تری بھی اور سمندر بھی فساد سے بھر گیا اور مغلوب ہو گئے. یہ اشارہ تھا اس پہلے اعتراض کی طرف بھی، اور اس کا جواب بھی اس میں تھا کہ جس آدم کو ہم نے بھیجنا تھا، جس کامل انسان کی تخلیق کرنی تھی، وہ تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کی شکل میں اب پیدا ہونے کو ہوا ہے. اور وجہ اس کی یہ ہے کہ ساری دنیا فساد سے بھر گئی ہے، اور فساد کا جواب کیا ہے؟ امن. تو آپ کے مذہب کا نام کیا رکھا گیا؟ اسلام. اور امن پیدا کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ مسلم. اس لیے آپ کے ماننے والوں کو مسلم کہا گیا. تو جواب تو پہلے دن سے ہی خدا تعالیٰ نے قرآن کریم میں رکھا ہوا تھا، اور اس کا جو جواب دیتے ہیں دشمن، وہ بھی قرآن کریم نے شروع میں بیان فرما دیا ہے، کوئی چیز چھپا کے نہیں رکھی. فرمایا جب امن پیدا کرنے والے خدا کی طرف سے آتے ہیں تو فساد پہلے ہی ہوتا ہے، اور یہ غلط ہے کہ ان کی طرف فساد کو منظور کیا جائے. ان کو ان کے پیغام کو مٹانے کے لیے پھر فساد برپا کیا جاتا ہے. اور جب یہ کہتے ہیں اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض قالوا انما نحن مسلمون، جب ان کو کہا جاتا ہے کہ تم فساد برپا نہ کرو، امن کرنے والے خدا نے بھیج دیے ہیں، تو جواب یہ دیتے ہیں ہم تو مسلم ہیں، جو تم فسادی ہو. تو وہ لکھنا اس کا جواب الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، خبردار فساد کرنے والے وہی ہیں لیکن ان کو شعور نہیں ہے اس بات کا. تو جب شعور مٹ چکا ہو اس وقت ان سے بحث اب کیا کریں گے؟ بحث کی گنجائش تو شعور کے نتیجے میں ہوتی ہے، اور یہ فساد کی سب سے بڑی ہوئی حالت ہے جو قرآن کریم نے بیان فرمائی ہے. بعض دفعہ جب مرض بہت پرانا اور مزمن ہو جائے تو مرض کا احساس مٹ جاتا ہے، اور جب احساس مٹ جائے پھر اس سے یہ بحث بھی نہیں ہوتی کہ تم مریض ہو علاج کراؤ. وہ کہتے ہیں تمہارا دماغ خراب ہوگا، میں مریض نہیں ہوں، میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. چنانچہ اس بڑے ہوئے مرض کی طرف یہ آیتیں اشارہ کر رہی ہیں کہ فساد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تشریف لائے جبکہ فساد حد سے بڑھ چکا تھا، ہر جگہ غالب آ گیا تھا. جب آپ نے امن کا پیغام دیا تو لوگوں نے جواب میں فساد شروع کر دیا، اور جب ان کو کہا فساد نہ کرو تو انہوں نے کہا نہیں نہیں، یہ ہم تو اصلاح کر رہے ہیں، زبردستی تمہیں ٹھیک کرنے کے لیے ہم نے تلوار اٹھائی ہے. اور اب اس کی روشنی میں جب آپ تاریخ اسلام کا جائزہ لیں تو
ہر مذہب کی تاریخ کھل جاتی ہے، صرف اسلام کی نہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر یہ فساد وہ کہتے ہیں مذہب کرتا ہے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سے ایسے اقدامات کیے تھے جس کے نتیجے میں فساد لازم تھا؟ کوئی ایک چھوٹے سے چھوٹا اقدام آج بھی کوئی دشمن نہیں دکھا سکتا۔ آپ نے کسی کے خلاف ہاتھ نہیں اٹھایا، کسی کے مذہب میں زبردستی دخل نہیں دیا، اکیلے تھے، کوئی فوج کشی نہیں کی ان کے اوپر، مظلومیت کی حالت میں مارے کھاتے ہوئے، دکھ اٹھاتے ہوئے، تانے سنتے ہوئے ان کو نیکیوں کی طرف بلایا، اور جواب میں انہوں نے کیا کیا؟ پتھر مارے، گھروں سے نکالا، زندہ آگ میں جلانے کی کوشش کی گئی، جانوروں سے باندھ کر چیر دیا گیا، گلیوں میں گھسیٹا گیا، اور کہتے ہیں مذہب فساد پھیلاتا ہے۔ مذہب کو مٹانے کے لیے فساد پیدا ہوا تھا، نہ کہ مذہب کی طرف سے فساد پیدا ہوا۔ اور جب ان کو کہا جاتا تھا کہ تم فساد نہ کرو، کہتے نہیں ہم تو اصلاح کرتے ہیں۔ آج وہ تو 1400 سال تاریخ پہلے رہ گئی، اب آپ پاکستان میں دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے۔ احمدیوں کے ساتھ وہی سلوک کر رہے ہیں، اسی کلمے کی خاطر، اسی کو دبانے کے لیے۔ اور جب ان کو کہا جاتا ہے کہ فساد نہ کرو، کہتے ہیں نہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، انما نحن مسلمون، ہم تو تلوار کے زور سے تمہارے سینے میں ایمان داخل کر کے دکھائیں گے، اور تمہارے سینوں سے میں ایمان داخل کرنے کا مطلب ہے کہ کلمہ نوچ لیں تمہارے سے۔ اور لا شعور وہی کیفیت ہے، عقلیں ماری گئی ہیں، ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور کیا مطالبے کر رہے ہیں، اور ہر اس چیز کی نفی ہے جس کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم لے کے دنیا میں آئے تھے، اور ہر وہ سلوک کر رہے ہیں ان سے اسلام کے نام پر جو محمد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے متبعین سے آپ کے دشمنوں نے کیا۔ تو لا شعور کی کیفیت تو خوب کھل جاتی ہے، لیکن ویسے آپ ان سے کریں کبھی بھی نہیں مانیں گے، جو مرضی کرتے پھریں۔ قرآن شریف نے بتا دیا ہے کہ ان کو عقل نہیں رہی ہے، اتنی عادت پڑ گئی ہے مذہب کے نام پر جبر میں اور اپنی بات پہنچنے کی کہ اب جو بحثوں کی صورت نہیں رہی باقی۔ اور یہ بات قرآن کریم کی اتنی ٹھوس حقیقت ہے کہ اس کے سوا کوئی شکل ہونی نہیں چاہیے تھی، یہی لازمی نتیجہ نکلنا چاہیے تھا۔ وجہ یہ ہے کہ جب بھی دشمن جبر پر آتا ہے، اس وجہ سے جبر اختیار کرتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے دلیل میں میں حاکم ہوں۔ جو شخص دلیل میں مضبوط ہو وہ کبھی جبر اختیار نہیں کرتا، یہ فطرت کے خلاف بات ہے۔ اس کو کیا ضرورت ہے اپنی سچائی کو وہ دھندلا بنانے کی جبر کے ساتھ؟ وہ تو نقصان اٹھائے گا اگر وہ غالب دلیل رکھتا ہے اور جبر کرنے کی کوشش کرے۔ ہمیشہ جبر پر وہ قومیں مجبور ہوتی ہیں جو دیکھ لیتی ہیں کہ تمہارے پاس دلیل نہیں گئی، اور جب اس وجہ سے انہوں نے جبر کیا ہے ان کو امن کی تعریف پھر آپ کیا دیں گے؟ آنکھیں کھول کر ایک غلط رستہ اختیار کر چکے ہیں، جب آپ ان کو کہیں گے وہ یہی جواب دیں گے ہم تو مسلے ہیں، تم نہیں بات سمجھ رہے۔ تو اس کا فیصلہ پھر آخر تقدیر کیا کرتی ہے، اور وہ فیصلہ بھی قرآن کریم میں کھول کے لکھ دیا ہے، لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ۔ یہ جو مقابلے کی تردید جاری ہو گئی ہے، اس میں خدا تعالیٰ کی طرف سے یہ فیصلہ ہے کہ وہی ہلاک ہوگا جسے دلیل ہلاک کر دے گی، تلوار نہیں، اور وہی ہلاک ہوگا وہی زندہ ہوگا جسے دلیل زندہ رکھے گی، جسے منطق اور دلیل اور برہان زندہ کریں گے وہی زندہ رہے گا، وہ لِيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ۔ تو اس لیے جو ہمیں تو کوئی خوف نہیں، تلواروں نے نہ کبھی پہلے کامیاب رول ادا کیے ہیں مذہبوں میں، نہ کر سکتی ہیں، نہ آئندہ کبھی کریں گی، آخری ہتھیار ہے ان کا۔ اور قرآن کریم کی بات غالب آئے گی ان کے اوپر اور ان کی تلواریں ٹوٹ جائیں گی، کیونکہ قرآن کریم نے تو دلیل یہی دی ہے کہ آخری فیصلہ یہ فرمایا ہے کہ جو بھی قوی دلیل رکھتا ہے، جس کے پاس بھی غالب ثبوت ہیں، وہ لازماً غالب آئے گا، جو مرضی کر لیں۔ جس کی دلیلیں کمزور ہیں اس نے ہارنا ہی ہارنا ہے۔ اور یہاں واضح کر دیا کہ دلیلیں کمزور والا تلوار بھی پکڑ لے گا، وہی پکڑا کرتا ہے، لیکن تلوار ناکام رہے گی۔
تو فساد پرسپیکٹو میں دیکھیں تو سارا اس مذہب کے دشمنوں کی طرف سے ہوتا ہے، نہ کہ مذہب لانے والوں کی طرف سے یا مذہب کی پیروی کرنے والوں کی طرف سے۔ جی فرمائیے فوکس صاحب۔ بیسیکلی سوال تو میرا وہی تھا، بیسیکلی سوال تو میرا وہی تھا جو میرے محترم بھائی نے پیش کیا، لیکن اس میں اب اس کی مخصوص سے اس لیے کرتا ہوں کہ جو آرٹیکل میں نے پڑھا اس میں اس میں رائٹر نے پرٹیکولرلی اسلام کے اوپر یہ اٹیک کیا ہے، وچ از میں کبھی اجازت انگلش میں اس نے کہا کہ اسلام has always been a disintegrating force in history, and if history is no guideline, it would always be a disintegrating force. یہ تو ایک دعویٰ ہے، دلیل کیا نہیں ہے؟ Then what he says that after the Rasul Akram sallallahu alaihi wasallam, you see all the history of Islam. He was surveying the situation in Pakistan. یہ یہاں سے شروع کیا بات میں، اسلام جہاں سے شروع ہوا اس نے کیا ڈس انٹیگریشن پیدا کی سوسائٹی میں، پہلے یہاں سے دیکھیں گے نا ہم۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو سارا عرب بٹا ہوا تھا، ایک دوسرے سے لڑ رہا تھا، ہر قبیلہ دوسرے سے جدا تھا، اور پہلی دفعہ عربوں کو ایک دین پر اکٹھا کرنے والا اسلام تھا، یہاں تک کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد آپس میں اختلافات بھی ہوئے، تب بھی پہلی حالت سے سینکڑوں گنا زیادہ بہتر حالت پھر بھی باقی رہی۔ پری اسلامک پیریڈ کا مقابلہ آفٹر اسلام جو حالات پیدا ہوئے یا پوسٹ اسلامک پیریڈ سے کریں آپ تو تب پتہ لگے گا نا کہ دعویٰ سچا کہ جھوٹا ہے۔ وہ ایک تصویر ایک ایسی فرضی بناتے، فرضی تو نہیں کہنا چاہیے مگر پرسپیکٹو کو چھوڑ کر بناتے ہیں جان کے دھوکہ دینے کے لیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسلمانوں میں آپس میں اختلاف ہوئے، لڑائیاں شروع ہوئیں، وہ وہاں سے بات شروع کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ دیکھو ڈس انٹیگریشن ہو گئی۔ وہاں سے بات کرنی چاہیے جب اسلام نہیں آیا تھا۔ اگر اسلام جب نہیں تھا عربوں میں، اگر اس وقت اتحاد ہوتا اور اسلام کے آنے کے بعد وہ اتحاد ٹوٹتا تو ساری ذمہ داری اسلام پر تھی، لیکن وہاں سے بات ہی نہیں شروع کرتے جہاں سے کرنی چاہیے۔ جب اسلام آیا اس وقت عرب بالکل جدا جدا تھا، گھر گھر بٹا ہوا تھا، اسلام نے ان کو اکٹھا کیا، اور جب اکٹھا کیا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد ویسی انٹیگریشن نہیں رہی جیسے آپ کی موجودگی میں تھی۔ یہ ہے اصل تصویر، جس کا مطلب یہ ہے کہ انٹیگریشن میں سب سے زیادہ رول اسلام نے پلے کیا، اور اس رول کو جاری کرنے میں سب سے اہم کردار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیا، اور آپ کے ہونے اور نہ ہونے میں فرق نظر آنا چاہیے تھا۔ اس لیے وہ وحشی قبیلے جو ہزاروں سال سے لڑ رہے تھے، جہاں ملک عرب، جزیرہ نما عرب نے امن دیکھے کبھی نہیں تھا، کبھی بھی کوئی اسٹیبلش گورنمنٹ ایک عرب میں پیدا نہیں ہوئی تھی، ان کو چند سالوں میں ایک ہاتھ پر ایک مضبوط ہاتھ کے نیچے لے آنا، یہ تھی غیر معمولی اسلام کی انٹیگریٹنگ فورس۔ لیکن نفسیاتی لحاظ سے یہ ممکن ہی نہیں ہوا کرتا کہ قوموں کی فطرتیں ایک دم بدل جائیں۔ اس لیے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو پرانی رگیں پھر کچھ جاگی ہیں، فیوڈلزم اور آپس کی لڑائیاں وغیرہ وہ دبی ہوئی تھی، مر نہیں گئی تھی۔ وہ جو جد و جہد کی ہے غیر اسلامی طاقتوں نے بعد میں نکلنے کی، اس جد و جہد، وہ جد و جہد ڈس انٹیگریٹنگ فورس تھی، انٹیگریشن کے خلاف، اس پر پھر اسلام غالب آیا ہے۔ یہ ہے ٹرو پرسپیکٹو۔ اسلام نے جو انٹیگریشن قائم کی تھی اس کے خلاف وہی طاقتیں دوبارہ ڈس انٹیگریشن پیدا کرنے کی کوشش کرنے لگیں جنہوں نے پہلی عرب کو ڈس انٹیگریٹ کیا ہوا تھا۔ تمام وہ فیوڈلزم دوبارہ بیدار ہوا ہے۔ وہ اسلام تھا جو ڈس انٹیگریشن کر رہا تھا، یا فیوڈلزم تھا جو کر رہا تھا؟ سارے ہسٹورینز عرب کے جو غیر مسلم ہیں، جب ان کی آپ ہسٹری پڑھیں وہ بتاتے ہیں
کہ فلاں دشمنیاں بکر کی فلاں قبیلے سے اور فلاں قبیلے کے فلاں قبیلے سے یہ بیدار ہونے شروع ہو گئی، اور قریش کے خاندانی جھگڑے دوبارہ بیدار ہونے شروع ہوئے، یہ لکھنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ اور وہ جو فورسز تھیں جنہوں نے بے دخلی پیدا کی، وہ خود ماننا پڑتا ہے ان کو کہ وہ اسلامک فورسز نہیں تھیں بلکہ اینٹی اسلامک فورسز تھیں۔ تو آنکھیں بند کر کے ایک دعویٰ کر دینا یہ تو کوئی عقل کی بات نہیں ہے۔ سچائی کا تقاضا، ہوشمندی کا تقاضا یہ ہے کہ تجزیہ کر کے دیکھا جائے کہ انٹیگریشن میں کون رسپانسبل تھا اور ڈس انٹیگریشن کا کون رسپانسبل تھا۔ بس اسلام نے کہیں بھی ڈس انٹیگریشن کا رول پلے نہیں کیا۔ آخری خطبہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، جسے حجۃ الوداع کا خطبہ کہتے ہیں، وہ ہے اسلام، وہ پیغام تھا عرب کو۔ اگر اس پیغام کے نتیجے میں ڈس انٹیگریشن ہوئی ہو تو اسلام ذمہ دار ہے، اگر اسے نظر انداز کرنے کے نتیجے میں ڈس انٹیگریشن ہوئی ہے تو اسلام ذمہ دار نہیں ہو سکتا بلکہ اس کی مخالفت ذمہ دار ہے۔ پھر باقی اسلام جہاں جہاں پھیلا ہے اس کے دو حصے ہیں، ایک ہے جو تبلیغ کے ذریعے، اور ایک ہے اسلام نہیں پھیلا مگر اسلام کا سیاسی نفوذ پھیلا ہے۔ جہاں جہاں یہ واقع ہوا وہاں انٹیگریشن ساتھ گئی ہے، یہاں تک کہ وہ عیسائی ممالک جن پر اسلام کا ابتداء میں قبضہ ہوا، اسلام کی سیاست کا قبضہ ہوا اور ان کو زبردستی مسلمان نہیں بنایا گیا، لیکن اس طرح اکٹھا کر دیا گیا، اس طرح ان کے حقوق دیے گئے کہ جب مخانہ طاقتوں نے، مثلا یہ مشرقی امپائر تھی جو قسطنطنیہ والی عیسائی امپائر، انہوں نے جب دوبارہ قبضہ کیا ہے ان جگہوں پر، ریلے آتے رہے کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے، تو سارا شہر رو رہا تھا اس بنا پر کہ عادل اور انصاف قائم کرنے والے اور سوسائٹی کو یکرنگ کرنے والے حاکم ہم سے جدا ہو رہے ہیں، حالانکہ ان کے ہم مذہب آ رہے تھے اور ان کے بظاہر مذہب کے مخالف ان سے جدا ہو رہے تھے۔ تو اسلام نے ہر جگہ انٹیگریشن کا رول پلے کیا ہے، اور جہاں جب یہ ہے اسپین میں تو ان کی اپنی تاریخیں بتا رہی ہیں، مثلاً اسپین کی تاریخوں میں سے لین پول کی ہے اور بہت لکھنے والے ہیں، جس کی بھی آپ کتاب اٹھا کے دیکھیں مورس کے اوپر، آغاز اس بات سے کرتے ہیں کہ اسلام آئے اس لیے تھا کہ اسپینش سوسائٹی اور اسپینش سیاست ڈس انٹیگریٹ ہو چکی، اور اسلام نے آ کر اس کو انٹیگریٹ کیا اور ایک مستحکم حکومت کی بنیاد ڈالی، اور ساری سویلائزیشن، سارے علوم کی نشو و نما اسلام کے استحکام کے نتیجے میں پیدا ہوئی، جس نے انٹیگریشن کو مسلمانوں تک محدود نہیں رکھا بلکہ ساری سوسائٹیوں کو انٹیگریٹ کیا۔ یہ ایک اور پہلو ہے، یہود کو، عیسائیوں کو، مسلمانوں کو سیاست میں اس طرح انٹیگریٹ کر دیا کہ مذہب کی تفریق کے نتیجے میں کسی سے کوئی زیادتی نہیں ہوتی تھی، کسی کو کسی حق سے محروم نہیں رکھا جاتا تھا، جوائنٹلی سب نے ملک کی تعمیر میں حصہ لیا۔ اسی لیے اسپین کی جو تاریخ ہے وہ احیاء علوم کا موجب بن گئی یورپ میں، جس کو احیاء علوم کی تاریخ کہتے ہیں، جو رینیسانس، اس کا آغاز ہی اسپین سے ہوا ہے۔ تو اس نے تو وہاں بھی انٹیگریشن کی جہاں حکومت موجود تھی، اور جہاں حکومت نہیں تھی وہاں ریڈیشن کے ذریعے انٹیگریشن پہنچائی ہے اور سوسائٹیوں کو اکٹھا کرنے میں ایک بڑا رول پلے کیا ہے۔ واقعاتی لحاظ سے تو یہ الزام اتنا جھوٹا اور بے بنیاد ہے کہ کوئی حقیقت ہی نہیں، اور بغیر اسلامی ہسٹورین کوٹ کیے ان کے ہسٹورین کو کوٹ کر کے آپ ان کے الزام کو غلط ثابت کر سکتے ہیں۔ ہاں ہاں ضرور، ڈاکٹر سے پوچھیے۔ اسلام میں اشتہار کی وجہ سے کیا نقصانات ہوئے؟ کوئی نقصان نہیں، اتحاد میں تو کوئی نقصان ہوتے نہیں کسی کو، اشتہار روکنے سے نقصان ہوتا ہے، لیکن اشتہار کرنے والا اگر کوئی ہو تو پھر اسلام ہو یا غیر اسلام ہو، ہر جگہ نقصان ہوتا ہے۔ اشتہار تو عقل کی نشو و نما، ذہن کی ترقی کے لیے انتہائی ضروری ہے، اس کے بغیر تو جامد ہو جائیں ذہن، سوچیں انسان کی قید ہو جائیں
ترقی کی سب راہیں رک جائیں. اجتہاد ہی ہے جو انسان کو ہر قدم آگے بڑھاتا چلا جاتا ہے وقت کے ساتھ. لیکن اگر مجتہد خود بددیانت ہو جائے اور اپنے نفس کی خاطر اجتہاد کرنا شروع کرے تو پھر اسلام کا تعلق نہیں اس سے. خواہ سائنس میں ایسا کرے، خواہ سیاست میں ایسا کرے، خواہ ہندوازم میں کرے، کسی مذہب میں کرے، وہ نقصان پہنچائے گا. اجتہاد نہیں بلکہ ٹیڑھی سوچ اور بددیانتی کی نیتیں جو ہیں وہ نقصان پہنچاتی ہیں. کیا اشتہار کی ضرورت اس وقت صرف اس وقت پیش نہیں آتی کہ ایک چیز مکمل نہیں. مکمل چیز تو اور بات ہے. ہر مکمل چیز اپنے وقت پر جب عمل کرتی ہے تو وقت بدل رہا ہوتا ہے، مکمل چیز تو نہیں بدل رہی ہوتی. اب اسلام کو آئے ہوئے 1400 سال ہو گئے ہیں، لیکن انسان اسی سٹیج پر تو نہیں ہے جس سٹیج پر اس وقت تھا جب رسول اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. تو مکمل چیز ہر وقت کے سانچے کے ساتھ ایک نئے مسائل کو حل کرنے کے لیے ایک چیلنج قبول کر رہی ہوتی ہے، اور اسی کا نام اجتہاد ہے. سمائیے. آپ کا تعارف؟ میرا نام پرویز عالمگیر ہے، میں لاہور سے بول رہا ہوں. یہاں کا تشریف لائے اسلام پرانے ہیں؟ نہیں، کچھ ماہ ہوئے. تو میرے ذہن میں ایک ابہام تھا. میں نے اپنے بشارت صاحب صلاح کے دوست ہیں ہمارے، ان سے ذکر کیا. انہوں نے کہا کہ میرے ذہن میں یہ بات ہے کہ جب نبی کریم کی شادی بی بی خدیجہ سے ہوئی تو اس وقت آپ پر وحی نازل نہیں ہوئی. تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ جو پہلا نکاح ہوا تھا حضور پاک کا، وہ کس شرع کے تحت ہوا تھا؟ میں اس مضمون پہ پہلے بھی روشنی ڈال چکا ہوں کہ مولوی کی شرح اور ہے اور قرآن کی شرح اور ہے. قرآن اتنا وسیع ذہنیت لے کر آپ پیغام دیتا ہے کہ وہ عالمگیر ہے بعض پہلوؤں سے. اور جہاں تک شادی کا مسئلہ ہے، قرآن کریم ایک عالمگیر تعلیم دیتا ہے. ہر نکاح کو جو سوسائٹی میں معروف طریق پر ہوا ہو اسے جائز سمجھتا ہے. اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کو مسئلہ حل کرنے سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ جب اسلام نافذ ہو گیا تو جو مسلمان ہوئے کفار میں سے، کیا کسی ایک کا بھی نکاح دہرایا گیا؟ کسی کا بھی نہیں دہرایا گیا. جتنے جوڑے آتے تھے ان سب کی شادیاں ویلڈ تھیں. جتنے بچے تھے ان کے، ان میں سے کسی ایک کو بھی ولد و زنا قرار نہیں دیا گیا. عیسائی تھے یا یہودی تھے یا مشرک تھے، ہر ایک کے نکاح کو جائز سمجھا گیا. ورنہ ہر وقت جب کوئی مسلمان ہوتا اس وقت نکاح پڑھانے والا کھڑا ہو جاتا کہ آپ تمہارا نکاح تو پڑھاؤ، اس سے پہلے تم حرام کی زندگی گزار رہے تھے. تو اسلام نے خود ہی ویلڈ سمجھا تو اس کو جاری رکھا اسی طرح. تو جب دشمنوں کا، کافروں کا، یہودیوں کا، عیسائیوں کا اور مشرکوں کا، لا مذہبوں کا نکاح جائز سمجھا گیا تو ایک نعوذ باللہ صرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح تھا جسے ناجائز قرار دینا تھا اسلام میں. میرا مقصد یہ ہے کہ خدیجہ کا اس وقت جو تھا مذہب وہ کرا. میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ اسلام نے نکاح کو مذہب سے وابستہ ہی نہیں کیا. نکاح اور مذہب دونوں بالکل الگ چیزیں ہیں. نکاح ہر انسان کا بنیادی حق ہے اور اپنے معاشرے کے مطابق اگر وہ مجرمانہ طریق پر نہیں مل رہے اور اسٹیبلشڈ قوانین کے مطابق ہے تو وہ نکاح ہے. اقرار ہے پبلک میں ایک جگہ، مثلا افریقہ کی سوسائٹیوں میں نکاح کے اور رواج ہیں، مشرق بیروت کی سوسائٹیوں میں اور رواج ہیں. ہر جگہ کا نکاح جو اپنے معاشرے کے مطابق ایک جائز فیئر سمجھا جاتا ہے، اسلام اس کو انڈورس کرتا ہے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. چنانچہ ایک عظیم الشان نقطہ ہے جسے عموماً نکاح خواہ نہیں بیان کرتے، حالانکہ یہ سمجھتے ہی نہیں ہوں گے بیچارے، کہ قرآن کریم میں سے 3 آیتیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے موقع پر تلاوت کے لیے اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق اختیار فرمائی.
اور ان 3 آیتوں میں سے پہلی جو ہے جو پڑھی جاتی ہے وہ مسلمانوں کو مخاطب ہی نہیں کر رہی. گویا کہ نکاح میں سارے بنی نوع انسان کو برابر شریک کر رہی ہے. وہ آیت یہ ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا. اے بنی نوع انسان، نکاح مومن کا پڑھایا جا رہا ہے، مخاطب سب بنی نوع انسان کو کیا جا رہا ہے، اور مضمون ایسا ہے جو اس سوال کا جواب رکھتا ہے جو آپ دے رہے ہیں. فرماتا ہے اے بنی نوع انسان اپنے رب کا تقوی اختیار کرو. یہ نہیں فرمایا پہلے مسلمان ہو پھر متقی بنو، یا عیسائی ہو یا یہودی ہو. فرماتا ہے ہر بنی نوع انسان میں سے ہر شخص کا ایک رب ہے، اور جو بھی رب رکھتا ہے کوئی، جو بھی رب کا تصور رکھتا ہے اس سے ڈرنا شروع کرے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ، تمہیں نفس واحدہ سے پیدا کیا. اور نفس واحدہ کا مضمون تو بہت وسیع ہے. اس میں ایک معنی یہ ہے کہ بیاہ شادی اور روزمرہ کے انسانی لین دین کے معاملات میں خدا تعالیٰ کے نزدیک ہر انسان برابر حق رکھتا ہے اور مذہب کی کوئی تفریق نہیں. چونکہ تم کالے ہو یا گورے ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، کچھ بھی ہو، انسانی حقوق تمہارے برابر ہیں. اس لیے نکاح کے موقع پر ہم تمہیں بحیثیت انسان یہ تعلیم دیتے ہیں کہ رب سے ڈرو اور رحموں کی حفاظت کرو، رحمی رشتوں کا خیال رکھو. یہ ہے اوپننگ سٹیٹمنٹ ہر مسلمان کے نکاح کی، جس میں مسلمان کو مخاطب بھی نہیں کیا جا رہا، بنی نوع انسان کو شامل کیا جا رہا ہے. تو اسلام ہر نکاح کو جائز سمجھتا ہے اور انسانی حق سمجھتا ہے جو ہر معاشرے کے مطابق تقویٰ پر مبنی ہے. اب معاشرہ خلیریہ ہو، روس کا ہو یا چین کا ہو، وہاں بھی ایک نکاح ویلڈ ہے اور ایک ناٹ ویلڈ ہے. ایک چیز، ایک تعلق کو جرم سمجھتے ہیں خواہ وہ خدا کو مانے یا نہ مانے، اور ایک تعلق کو جائز سمجھتے ہیں. چین میں موت کی سزا دی جاتی ہے غیر شادی شدہ کے تعلقات سے کی بنا پر، ابھی تک دی جاتی رہی ہے، حالانکہ دہریہ معاشرہ ہے. کس چیز نے وہ نکاح کو جائز کیا، کس نے ناجائز کیا؟ معاشرتی اصولوں نے. بس قرآن کریم کے نزدیک بھی ہر وہ نکاح جو کسی معاشرے کے مطابق جائز اصولوں کے اوپر تھا اور چوری پر مبنی نہیں تھا، حق تلفی پر مبنی نہیں تھا، وہ جائز ہے. اس کے لیے کسی مولوی کے کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں. تمہاری نسیم صاحب. چند لوگوں نے فلم دیکھی ڈاکومنٹری، اس کا نام تھا A Man Can See Through Future. A Man Can See Future. یہ سر تصور یہ ایک ایسے آدمی کے متعلق ہے جو 1500 میں اٹلی کے قصبے میں پیدا ہوا، اور بچپن سے اس نے پیش گوئیاں کرنی شروع کی، اور وہ آہستہ آہستہ پڑھتی گئی یہاں تک کہ وہ حکومت کی بات تک پہنچ گیا. اس نے پھر پیش گوئیاں کی اور وہ 1000 قریب اس نے پیش گوئیاں کی، اور اس نے اس کا نام نارتھ ڈیمس اس کتاب کا نام رکھا. اس نے نارتھ ڈیمس یا ہندوستان کا نام شاید غلط ہو سکتا ہے. تو اس میں اس نے جو یہ فرسٹ ورلڈ وار، سیکنڈ ورلڈ وار، نیپولین بوناپارٹ، ابراہیم لنکن، جان ایف کینیڈی، یہ جو بڑی پرسنالٹیز ہیں ان کے جس طرح پیش گوئیاں کیں، جس طرح فلم میں دکھایا گیا کہ کیا لفظ اس نے یوز کیے، اس طرح انہوں نے وہ ثابت کیا کہ اس طرح وہ واقعہ پیش آئے. سوال پوچھا ابھی نے اس کا ذکر کیا. پھر میں حال میں جو عمار منی کا واقعہ پیش آیا، اس کا شاہجہاں کا زوال، اس کا یہ بھی اس کا ذکر تھا. پھر اس نے فیوچر کی پیش گوئی کی جو مسئلہ اٹریکٹ مجھے کرتی چیز بات کی کہ ایک اس نے بتایا کہ 1888 میں مئی 1888 میں ساؤتھ ایکسپورٹ میں اتنا بڑا زلزلہ آئے گا کہ مکمل طور پر تباہ ہو جائے گا. پھر اس نے بتایا کہ 1992 میں مڈل ایسٹ سے مصر میں ایک حکمران، یہ 1503 میں کہا ہوا تھا. جی اس تاریخ مطابق جی
ایک بات سب سے زیادہ اہم کرتی ہے، اس نے یہ کہا کہ جس میں جس کو رشین سپورٹ ہوگی یہ میٹر ہے بہت بڑا کرے گا، اور تھرڈ ورلڈ وار کے بعد رشیا نے اسلام پر تیزی سے کرے گا اور بہت بہت مسلمان ہوں گے. کوئی بات سن لیں، یہ ساری گپیں بنا رہے ہیں لوگ اور مختلف لوگوں کو یہ اس کے پیچھے اس قسم کی کہانیوں کے پیچھے ڈاکیومنٹریز کے پیچھے اکثر صورتوں میں اور غالب امکان کے طور پر CIA امریکہ کا ہاتھ ہے. بعض تحقیقات میں نے کی ہیں، ان سے پتہ چلتا ہے کہ بہت سی جوئش انسٹالڈ ہیں یہ ویڈیوز وغیرہ جو پھیلائی جاتی ہے، کتابیں لکھوائی جاتی ہیں. یہ دراصل کمیونزم کے مقابلے کے لیے انہوں نے بہت سے طریقے سوچے ہیں اور مذہب کو ایکسپلائٹ کرنے کے لیے اور لوگوں کی سپرسٹیشن کو ماننے کے رجحان کو اپنے نظام کی تقویت کی خاطر استعمال کرنے کے صرف طریقے ہیں. اس لیے ان لوگوں کو اٹھاتے ہیں اور آگے کرتے ہیں. جو موجودہ زمانے کی پیشگوئی کرنے والے یا اس قسم کے دعویٰ کرنے والے ہیں، ان کی تو جب بھی چھان بین کی گئی وہ فراڈ نکلے. تو 300 سال پہلے جا کے کون چھان بین کرے گا؟ اس لیے پہلے تو یہ دیکھنا پڑے گا وہ کتاب ہے کیا، اس کا مطالعہ کرنا پڑے گا کہ اس کی جب پیشگوئیاں کی تھی کیا اس کا دعویٰ تھا، خدا نے اس کو بھیجا تھا تو پھر کون سی جماعت اس نے قائم کی، یا وہ دعوے دار یہ کہتا تھا کہ میں خود ہی عالم الغیب ہوں. یہ ساری باتیں دیکھیں گے تو پھر تحقیق کریں گے. آپ اس ڈاکومنٹری کا مجھے حوالہ دلوائیں، وہ کتاب منگوائیں گے. ایک دفعہ مجھے یاد، جب میں امریکہ گیا 78 میں، تو ان دنوں وہ کرسٹی بال دیکھنے والی لیڈی تھی، کیا نام تھا اس کا مشہور؟ جین ڈکسن کے بعد مرید مجھے ملے اور ایک کتاب بھی لے کے آئے کہ جین ڈکسن جو ہے وہ تو بڑی زبردست پیشگوئیاں کرتی ہے اور اس طرح اس کی پوری ہوتی ہیں اور فلاں نے گواہی دی. تو میں نے کہا باقی سب جھگڑے میں بس میرا وقت ہی نہیں، پیچھے جا کے تحقیق کروں، اوتھینٹسٹی ان لوگوں کی دیکھوں، انٹیگریٹی دیکھوں. اگلے چند سال کی میری پیشگوئیاں لکھوا دو، ابھی کتاب لے اور دیکھ لیتے ہیں. تو ان پیشگوئیوں کے مطابق 85 سے پہلے عالمی جنگ ہو جانی چاہیے، اور اب کون سا سال ہے؟ 87 آ گیا ہے، کوئی جنگ نہیں ہوئی. اور جتنی پیشگوئیاں اس وقت ہم نے نوٹ کی تھیں وہ ان کو تو کتاب انہیں کے پاس ہے جن سے گفتگو ہوئی تھی، میں ان کو پوائنٹ کروائے تھے. میں نے کہا یہ دیکھ لو، جب یہ سچی ہوگی پھر مجھے مجھ سے رابطہ کرنا. وہ ساری جھوٹی نکلی. ہوتا یہ ہے کہ گپے مارنے والا آدمی ایک اندازے لگاتا ہے کچھ سیاست سے، حالات سے، اور یہ جو اندازہ لگایا ہے یہ فراڈ کرنے والے نے لگایا. اس نے کبھی بھی نہیں لکھا ہوگا سان فرانسسکو والا، کیونکہ ریسنٹلی جو زلزلوں پر ریسرچ شائع ہوئی ہے اس میں یہ لکھا ہے کہ جو پلیٹ ہے سان فرانسسکو کے نیچے وہ اس طرح موو کر رہی ہے کہ خطرہ ہے کہ آئندہ اتنے سال میں قریباً وہی وقت بتایا ہے جو یہ بتا رہا ہے کہ وہاں ایک بہت بڑا زلزلہ آ جائے. اور چونکہ یہ خبر پہلے شائع ہو چکی ہے سائنس کی، اس کو انہوں نے شامل کر کے اگر خود کہتا ہے اس وقت کوئی کہتا ہے کہ میں پیشگوئی کر رہا ہوں تو فوراً لوگوں نے کہہ دینا تھا کہ یہ فراڈ ہے، وہ پڑھ کر پیشگوئی کی ہے. اس کو 300 سال پہلے پھینک دیے. اسی لیے یہ سب فراڈ کا بہت سوفسٹیکیٹڈ طریقہ ہے. وہ دکھا دیا تاکہ کسی کو بعد میں شک نہ پڑے. وہ ہم تو ابھی بتا رہے ہیں تمہیں یہ پلین بھی ہے، لیکن ہم پیشگوئی آپ نہیں کر رہے یہ 300 سال پہلے تھی. یہ سب فراڈ ہے. آپ کہتے ہیں کہ میں اس سے متفق نہیں ہوں، جو ڈائریکٹر ہے فلم کا وہ کہتا ہے اس کے باوجود وہ اثر ڈال جاتے ہیں. یہ سب چلاکیاں ہیں. دوسرا کوشچن ہے کہ کیا ہم یہ کہتے ہیں یا کہہ سکتے ہیں کہ جو آدمی چاہے دوسری آدمی چاہے، لیکن وہ آپ نے مجھے اس حوالہ دینے اور ڈاکومنٹری کتاب میں چاہتا ہوں واقعی پوری ریسرچ کرواؤں گا. یہ نوسٹراڈامس جو ہے جی گریک ایسٹرولوجر تھا جی. گریک ایسٹرولوجر 300 سال پہلے کہاں سے پیدا ہوگا؟ پتہ نہیں جی، میں نے کتاب ایک بار پڑھی ہوئی ہے جی. اچھا اچھا. اور اسی کتاب کے حساب سے 1986 میں تیسری عالمی جنگ ہونی چاہیے. وہ میں پڑھی ہوئی ہے. اور وہ ہے جی میرے پاس ہے.
اچھا انگریزی ورژن؟ انگریزی ورژن ہاں تو انگریزی ہوگی میں ذرا دیکھنا 86 میں گزر گیا جی جنگ یار ملتی ہے مارکیٹ سے جی مل جاتی میں کیا امام صاحب منگوا لیں ٹھیک ہے اب اور بھی پوائنٹ میں پڑھے ہمیں نوٹ کر کے بھیجیں ذرا دلچسپ اس ڈاکیومنٹری کے اس سے اس کو موازنہ کر کے دیکھیں کہ کہاں کہاں اس نے جھوٹ بولا اور بات کیا وہ ڈاکیومنٹری بک کی بیسس پہ بنی ہے نہیں مگر ہو سکتا ہے بعض غلط باتیں جھوٹ کی ہوں اس نے بک کتاب کی طرف وہ ڈاکیومنٹری میں دیکھی وہ نہیں دیکھ کے پتہ لگے گا دوسرا سوال یہ ہے کہ جو پہلی آدمی چاہ اور دوسری آدمی چاہ چھڑی ہے کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یا کہتی ہیں کہ یہ حضرت مسیح علیہ السلام کے انکار کی وجہ سے یہ دنیا پہ ایک عذاب آیا؟ یہ اس طرح شکل نہیں بنتی. اصل بات یہ ہے کہ قرآن کریم نے ایک اور اصول پیش کیا ہوا ہے. وہ یہ ہے کہ ہم کسی قوم کو ہلاک نہیں کرتے جب تک اس سے پہلے وارنر نہ بھیج دیں, متنبع کرنے والا اور جگانے والا, بیدار کرنے والا نہ بھیج دیں. انکار سے پہلے دنیا تباہی کی طرف چل پڑی ہوتی ہے, تبھی تباہی کرنے والا آتا ہے نا. داغ بیل خود ڈال چکی ہوتی ہے دنیا, وہ رکتا ہے, خدا روکے رکھتا ہے اس کے نتائج کو یہاں تک کہ پہلے دنیا کو وارن کر دیتا ہے. اسی لیے نذیر کہتے ہیں خدا کے بھیجے ہوئے کو. رسول, نبی, مبشر اور نذیر اور بشیر اور نذیر یہ سارے نام ہیں. تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ان جنگوں کے آثار سے پہلے ان جنگوں کی ایسی وضاحت سے پیشگوئیاں کی کہ جو اس زمانے کا کوئی اٹکل پچو مارنے والا کوئی سائنسدان بھی نہیں کر سکتا تھا. اور یہ کہا کہ تم میں تمہیں متنبع کر رہا ہوں خدا سے خبر پا کر خدا کی طرف لوٹو ورنہ تم ہلاک ہو جاؤ گے. یہ پیغام دیا ہے. اور چونکہ لوگوں نے توجہ نہ کی, انکار ان معنوں میں ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ گپے مارتا ہے, کئی گپے مارنے والے آتے ہیں چلے جاتے ہیں, ہم نہیں مانتے, یا ہمیں تبدیل ہونے کی ضرورت کوئی نہیں ہے. اس لیے وہ ہلاکت جو پہلے سے تیار ہو رہی تھی اس میں اس کے طبی نتیجے کے طور پر مبتلا ہو جاتے ہیں. یہ ہے فینومینا. یہ نہیں ہے کہ دنیا اچھی بری تھی, فرشتوں کی طرح رہ رہی تھی, تباہ ہونا نہیں چاہیے تھا اس کو, خدا نے کسی کو بھیج دیا, اس کا انکار ہوا, اللہ نے ایک دم ان کو تباہ کر دیا. یہ بچگانہ تصور ہے جو قرآن نہیں پیش کرتا. بظاہر اسی طرح ہوتا ہے, لیکن اس کی حکمت کو سمجھنے کے بات سمجھ آنی شروع ہو جاتی ہے. فینومینا کیا ہے؟ آپ تو اردو جانتے ہیں نا؟ Can you understand Urdu well? I can. You can? Yes, please. So you have to listen to the translation then. Yes, please. Is that right? Yes. Good. So you will ask the question in English. Yes, please. And shall I answer it in Urdu then? Yes, I appreciate it because that will be Because most of the people are Urdu speaking. right. Then you can listen to the translation again. That will be precise for me, sir. I want a direct answer from you. Thank you very much. The question I want to put across is, I was attending an Islamic study group meeting, and then we were discussing about the death of Jesus Christ. Then I told them in the audience that Christ, according to my own information, is no more living. And then if the word Rafa, which was used for him, it was used for many other people in the Quran, it was also used for Sayyidina Idris, but he is not alive today. So if we say therefore that he is not alive, where I think we are on the right path, the interpretation of Rafa means physical ascension. So I was trying to tell them the interpretation of the people. They said he was taken up, and so he's living somewhere in the sixth heavens. No, but that is wrong. Well, it was an argument, but I want to be clarified from my own point of view whether I was right or whether they were wrong. And then because they told me that if they accept that Christ is no more living, it means their whole belief about Islam is completely shaken. Yes. As they are no longer Muslims. So that is why they are afraid to accept my view that Jesus is no more living. Yes, you are quite right, but let me further explain and develop the same argument which you have been already presenting to them. The word tawaffa is never used in the sense of bodily ascension. Has never been used, nor shall it ever be used by the Arabic knowing people. How could God make such a blunder that he should use the same word
in application to Jesus Christ and mean instead of death, he should mean there a bodily ascension. That is a very clear cut argument based on the Arabic usage of the words, well supported by the most authentic dictionaries. Wherever you read this word, tawaffahu, if God is the subject and the man or living being is the object, then invariably all the Arabic dictionaries would translate it as God caused him to die. God caused him to die. Never once will you ever come across any dictionary which would translate it in the sense that God caused him to be ascended to heaven, caused him to be raised bodily. Now the same person about whom the Holy Quran says that God caused him to die or promised him that he would cause him to die has been referred to with another word, bal rafa'ahu Allahu ilayhi. So that word is explained by the word tawaffa. The meaning of rafa here is it can be well understood, and the best understood, I should say, under the influence of the word tawaffa. That clarifies the word rafa. So the non-Ahmadi Muslims, instead of concentrating on the word tawaffa, which they know is not helpful to them at all. It was trying to tell me this mount there, that you put mount. So that I see tawaffa means costing to death. Yes, that's right, but it never means raising somebody bodily to heaven. But what they present instead is not the word tawaffa, but the word rafa. And they claim that the Holy Quran has said, bal rafa'ahu Allahu ilayhi, but God, according to them, raised him to the heaven bodily, spirit and all. This is the translation which they make, and they insist that all right, if tawaffa means death, rafa means raising of somebody bodily and physically. Now, this is what is to be debated first. Otherwise, this debate will continue if you don't bring this into focus, this word. I try to relate the instance of Zaynab. No, but I'll explain further, then you will explain. First of all, as I said, there is no contradiction in the Holy Quran. So if in any other place, the Holy Quran has categorically declared Jesus Christ, peace be upon him, to be dead, then in no other place can Holy Quran, the same Holy Quran, claim him to be alive, or to have ascended bodily to heaven and to be still alive. Otherwise there will be contradiction in the Holy Quran. So all this debate should be carried out in the light of all that has been said about Jesus Christ in the Holy Quran, and with this one positive agreement between Ahmadis and non-Ahmadis, that no meaning would be attributed to any word of the Holy Quran which results in a belief in contradiction in the Holy Quran. Because that will be an allegation against the Holy Quran and its authenticity. They believe it is the only Ahmadiyya translation that is wrong, and they are right. I know that, but I'm telling you how to convince them that they are wrong and we are right. Be patient with me now. I fully understand your point of view, which you are attributing to them, and now I am telling you to tackle this issue in a manner that they are left with no choice whatsoever but to agree with you. But unfortunately I forgot to answer you in Urdu, which was agreed. So better go over and sit there and let me speak in Urdu and you listen to the translation. So आज उन्होंने ये किया है कि जब हमारी गुफ्तगू होती है बाज़ गैर अहमदी मुसलमानों से, तो फातिह मसीह के मसले पर
وہ یہ کہتے ہیں کہ توفع جو لفظ استعمال ہوا ہے اس کا مطلب ہے پورا پورا اٹھا لینا، اور اس کے نتیجے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان پر جانا ثابت ہوتا ہے، نہ کہ مرنا۔ اس کا ایک جواب میں مختصر، اکثر تو شاید آپ سمجھتے ہی ہوں گے، مختصر میں نے ایک جواب یہ دیا تھا کہ توفع کا لفظ عربی لفظ ہے، جس کو ڈکشنری میں آپ تلاش کر کے دیکھ لیں، کسی عرب کی ڈکشنری میں، وہ سارے غیر احمدی عرب ہیں جنہوں نے ڈکشنریاں تیار کی ہیں، ہر جگہ جہاں خدا فاعل ہوگا کہ اللہ نے فلاں کا توفع کیا اور بندہ مفعول ہوگا، کسی ایک جگہ بھی کوئی ڈکشنری عرب ڈکشنری بھی اس کا ترجمہ آسمان پر اٹھانا نہیں کرے گی۔ آج بھی نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ ڈکشنری بنانے والا مولوی نہیں ہوتا، وہ ایک آزاد آدمی ہے جو صرف گرامر کے اصول کو پیش نظر رکھتا ہے۔ وہاں وہ ترجمہ کرتے ہیں ماتا، فلاں مر گیا، توفع فلان اے ماتا، فلاں وفا توفع ہو گیا یعنی وہ مر گیا، اور توفع فلاں، اور توفع اللہ ہو اے اماتہ اللہ ہو، فلاں کوئی اللہ نے وفات دے دی یعنی اس کو موت دے دی۔ آسمان پر جانے کا ترجمہ اگر ڈکشنری والوں کو یاد ہی نہیں تو قرآن کریم میں خدا نے کیوں غلطی کر دی نعوذ باللہ من ذالک، اور ایک ایسا لفظ استعمال کیا آسمان پر اٹھانے کے لیے جس کو کبھی عرب نے استعمال نہیں کیا، ناپ کرتا ہے۔ ایک تو یہ دلیل ہے۔ دوسری دلیل یہ دی تھی میں نے کہ قرآن کریم میں کوئی تضاد نہیں ہے، یہ ناممکن ہے کہ قرآن کریم کا ایک لفظ کسی دوسرے لفظ کو کے مخالفانہ ترجمہ پیش کر رہا ہو یا مخالفانہ حالت بیان کر رہا ہو، اور قرآن کریم میں اگر ایک بھی تضاد ثابت ہو جائے تو نعوذ باللہ پھر یہ خدا کی طرف سے کلام ہی نہیں رہتا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جہاں جہاں بھی قرآن کریم نے اس مضمون پر روشنی ڈالی ہے، پہلا اصول یہ پکڑ کے بیٹھ جائیں کہ کوئی ایک ترجمہ بھی ایسا نہیں ہو سکتا جو دوسرے ترجموں کے مخالف ہے۔ اس لیے جہاں قطعی ترجمے واضح طور پر ایک مضمون پر روشنی ڈال دیں، کوئی اشتباہ والا ترجمہ ایسا ہم نہیں پکڑ سکتے جو اس مضمون کے مخالف ہے۔ توفع قطعی طور پر موت کا ترجمہ ہے۔ رفع اللہ وہ لفظ ہے جس پر انحصار کیا جاتا ہے علماء کی طرف سے، اور کہتے ہیں اس کا ترجمہ ہے زندہ آسمان پہ اٹھا دیا۔ بس پہلی دلیل تو یہ ہے کہ اگر دوسری جگہ قطعی موت کا اعلان کر دیا تو رفع کا وہ ترجمہ جائز ہی نہیں جس میں زندہ آسمان پر اٹھانا ثابت ہو۔ اس لیے لازماً تلاش کرنا پڑے گا کوئی ایسا ترجمہ تو نہیں رفع کا جو قرآن کریم کی دوسری آیات کے مخالف نہ ہو اور سچا ثابت ہو اور مسیح کے اوپر اطلاق کرتا ہو۔ پہلے یہ بحث کر لیتے ہیں، پھر میں دوبارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے قطعی دلائل کی طرف آؤں گا۔ اچھا، میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ رفع کا مطلب قرآن کریم سے اور حدیث کی روشنی میں اگر یہ ثابت ہو جائے کہ جسم سمیت اٹھانا ہوتا ہے، دوسرا معنی نہیں ہوتا، تو پھر تو ہمارے لیے شک کی گنجائش ہوگی کہ شاید وہ توفع کا ترجمہ کیا غلط ہوگا۔ لیکن اگر توفع کا ایک ہی ترجمہ ہو اور رفع کے کئی ترجمے ہوں اور باقی ترجمے جو جسم سمیت اٹھانے کے نہیں ہیں وہ اس صورتحال پر بالکل ٹھیک بیٹھتے ہوں اور قرآن کی آیتیں تائید کرتی ہوں کہ رفع کا یہ ترجمہ درست ہے اور حدیث سے بھی ثابت ہو جائے، تو پھر مسئلہ کھل جاتا ہے کہ کسی آدمی کو کوئی ویسی کی گنجائش تو نہیں رہتی۔ پہلی بات یہ ہے کہ قرآن کریم نے یہاں کیا لفظ بولا ہے، فرمایا بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے اسے اپنی طرف اٹھا لیا۔ یہ ترجمہ کیا جاتا ہے، رفع کا مطلب ہے اٹھا دیا۔ خدا کی طرف کون سی ہے؟ جب تک کسی چیز کی طرف نہ پتہ چلے اس وقت تک اس چیز کی طرف حرکت کا تصور ہی نہیں باندھا جا سکتا۔ میں اگر آپ کو کہوں کہ میری طرف آ جائیں تو آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، آپ میری طرف آئیں گے نا، پتہ کس طرف ہوں، اور اگر اندھیرا ہو اور میری آواز کہیں چاروں طرف سے گونج رہی ہو کہ میری طرف آ جائیں تو کہاں جائیں گے؟ کچھ نہ پتہ لگے۔ جب تک بلانے والے کی طرف کا یقین نہ ہو کہ کون سی طرف ہے اس وقت تک جسم اس طرف حرکت نہیں کر سکتا۔ اور اگر خدا تعالیٰ کی ایک طرف معین کر دیں تو وہ خدا ختم ہو جاتا ہے۔
کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ نور السماوات والارض وسع کرسیہ السماوات والارض. خدا ہر جگہ ہے, کوئی جگہ ہی نہیں ہے جو اس سے خالی نہ ہو. تو حضرت مسیح کو جب خدا کہتا ہے میں نے اپنی طرف اٹھایا تو وہ کون سی طرف تھی؟ یہ جو تصور ہے آسمان کا پرانے زمانے کا, یہ تو اب وہ رہا ہی نہیں. اب تو چھوٹے سے چھوٹا آج کل کا بچہ بھی جانتا ہے کہ اس کو جب ہم آسمان کہتے ہیں یہ پاگلوں والی بات ہے, یہ ہماری کم علمی کی دلیل ہے. زمین گھوم رہی ہے, اس کی ہر طرف آسمان ہے. تو خدا تعالیٰ نے جب فرمایا میں نے اپنی طرف اٹھایا, تو جس وقت جسم نے حرکت کی مسیح کی, اگر کسی ایک طرف حرکت کی ہوگی نا پھر آپ کے علماء کے خیال کے مطابق, تو فرض کر لیتے ہیں ہم کہ زمین یوں کھڑی تھی اور حضرت مسیح یہاں تھے, تو وہ اس نسبت سے اوپر کی طرف چلے گئے. تو جس طرف گئے اس طرف خدا تھا, جس طرف سے گئے ادھر خدا نہیں تھا. 5 سمتوں میں خدا خالی ہو گیا اور صرف ایک سمت میں تھا. اس سے ثابت ہوا کہ خدا کی طرف جسمانی حرکت ہو ہی نہیں سکتی. پھر خدا کہتا ہے میں وہاں بھی تھا جہاں مسیح تھا. نانو اقرب الیہ من حبل الورید, فرماتا ہے ہم تو انسان کی رگے جان سے بھی اس کے زیادہ قریب ہیں, اس کی شارک سے بھی اندر ہیں. تو شارک میں کیوں مسیح گھس گیا؟ پھر کیونکہ سب سے قریب جہاں آواز ہے وہاں پہلے پہنچنا چاہیے. دور کی آواز سنائی دے دی, وہ جو ساتھ اندر بیٹھی ہوئی آواز اٹھ رہی تھی وہ کیوں مسیح کو سنائی دی؟ اس لیے خدا کی طرف جسمانی حرکت اتنا جاہلانہ خیال ہے کہ جو خدا کے تصور کو باطل کرنے والا ہے اور گستاخی ہے اللہ تعالیٰ کی. خدا کی طرف جسمانی حرکت نہیں ہو سکتی. اب دیکھیں کہ رفع کا اور کیا مطلب ہے. قرآن کریم میں ایک سے زائد مرتبہ رفع کا لفظ استعمال ہوا اور درجے کی بلندی مراد. درجات کا لفظ استعمال بھی کیا کھلا قرآن کریم میں اس بات کی وضاحت کے لیے کہ درجے کی بلندی. جب خدا کہتا ہے رفع کیا اس کو اپنی طرف, تو مراد یہ ہم نے اس کے درجے بلند کیے. رفیع المرتبت, رفیع الشان, یہ لفظ آپ نے سنے ہوئے ہیں اور اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں اور دوسری زبانوں میں بھی. جب خدا کہتا ہے میں نے کسی کو بلند کیا تو مراد ہے اس کو مرتبہ بلند کیا, اس کا درجہ بلند کیا. اب یہ مضمون بین ہی اس آیت کے مضمون میں جہاں یہ واقعہ ہے فٹ ہو رہا ہے. حضرت مسیح کے مخالف کہتے تھے کہ ہم نے مسیح کو لعنتی موت دے دی, صلیب کے ذریعے قتل کر کے اس کا جھوٹا اور لعنتی ہونا ثابت کر دیا بائبل کی روح سے. اور بدقسمتی سے عیسائی بھی یہ ماننے پر مجبور ہوئے کہ ہاں لعنتی موت تو یہ پکی تھی. ایکسپلینیشن یہ تھی کہ ہماری خاطر تھی, خود اپنی مرضی سے تھی, اس لیے اس کو اس قسم کی لعنتی نہیں کہہ سکتے. اعلیٰ قسم کی لعنت تھی جو ہماری خاطر قبول کی, مگر اس سے انکار وہ بھی نہیں کرتے کہ یہ موت لعنتی تھی. اور لعنت کس کو کہتے ہیں؟ خدا سے دوری کو. اور رفع کس کو کہتے ہیں؟ خدا سے قرب کو. تو اس کا قطعی جواب یہ ہونا چاہیے تھا. دعویٰ یہ تو کیا ہی نہیں جا رہا تھا جو قرآن کریم نے بیان کیا کہ ہم نے مسیح کو زمین میں گھسیٹ دیا. اللہ کہے نہیں, ہم نے اس کو جسمانی طور پر زمین سے گھسیٹ کر اوپر پہنچا دیا. یہ تو بحث ہی نہیں چل رہی. بحث یہ چل رہی تھی کہ ہم نے اس کو ملعون کر دیا اور خدا سے دور کر دیا, اس کا خدا سے دور ہونا ثابت کر دیا. اس کا عقلی منطقی جواب کیا ہونا چاہیے؟ وہ جھوٹ بولتے ہیں, اس کو تکلیفیں پہنچا کر انہوں نے خدا کے اور بھی قریب کر دی. اور ہر نبی سے یہی ہوتا ہے. اس کے لیے خدا کا بیٹا ہونا ضروری نہیں. ہر نبی جتنا خدا کی راہ میں تکلیفیں اٹھاتا ہے اتنا ہی مقرب الہی ہوتا چلا جاتا ہے, اتنا ہی اس کا رفع ہوتا چلا جاتا ہے. بس یہ فینومینان تھا, یہ وہ مضمون تھا جسے خدا تعالیٰ نے اس آیت میں مکمل کیا ہے. اور خدا کی طرف سے جسمانی رفع ہو نہیں سکتا. اب ایک دو آیتیں اور ہیں جن کی روشنی میں جب ہم رفع کی طرف واپس آئیں گے تو اگر اس کا ترجمہ جسم سمیت اٹھانا مانیں گے اور موت نہیں مانیں گے تو پھر قرآن کریم میں تضاد لازمی ماننا پڑے گا. ایک یہ انسسٹ کریں گے کہ جسمانی ترجمہ ہے تو خدا سے ہاتھ ہونا پڑے گا, مسیح کو پکڑ لیں, خدا سے چھٹی کر لیں.
کیونکہ طرف مانی خدا کی تو خدا کی. اور دوسرے ترجمہ جب کریں گے تو پھر قرآن سے بھی چھٹی کرنی پڑے گی, اس میں انتظار ماننا پڑے گا. قرآن کریم نے ایک عجیب بات ہے, اور اپنے علماء سے جو ہے اپنے دوست ہیں وہ پوچھ کے دیکھیں, کبھی قرآن کریم نے کسی نبی کے متعلق اتنی دفعہ ذکر کیا ہے موت کا مختلف رنگ میں جتنا مسیح کے متعلق کیا ہے. اردو میں ہم کہتے ہیں نا ہاتھ دھو کے پیچھے پڑ جانا. قرآن کریم تو مسیح کی موت کے پیچھے ہی پڑ گیا. جتنے محاورے ممکن ہیں وہ سارے استعمال کر گئے, جتنے طریقے سوچے جا سکتے ہیں وہ سارے قرآن میں جمع ہیں. باقی نبی کو نہ ملے خدا کو موت ثابت کرنے کے لیے, اس لیے کہ ایک ہی نبی تھا جس کی زندگی کے متعلق فتنہ میں لوگوں نے مبتلا ہونا. کتنا حکیمانہ کلام, جہاں خطرہ تھا اس کی پیش بندی فرمائی. تو اب دوسرا طریقہ, ایک توفا کا لفظ استعمال کیے جو ہے استعمال کرتے ہیں. دوسرے موت کا لفظ استعمال فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہ جتنے تجھ سے پہلے ہیں سارے نے کسی کو بھی خلد عطا نہیں کیا, اس لیے اگر تو مر جائے تو کوئی اعتراض کی بات نہیں. کسی کو ہم نے تجھ سے پہلے خلد عطا نہیں کی. تو مسیح کو خلد کے انکار کے نتیجے میں موت کے تابع کر دیا, وفات کا وعدہ دیا اور مسیح سے اقرار کرایا کہ فلما توفیتنی کنت انت رقیب علیہ, جب تو نے مجھے وفات دے دی اس کے بعد میری قوم پر تو نگران تھا, مجھے نہیں پتا انہوں نے کیا کیا لگا. پہلے وعدہ کیا کہ اس کے وعدہ کے پورا ہونے کا اقرار مسیح کی زبانی کروا دیا. پھر فرمایا مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبل الرسل, مسیح ایک رسول ہی تو تھا, اور رسولوں کی کیا تقدیر ہے, قد خلت من قبل الرسل, مسیح سے پہلے سارے رسول گزر چکے تھے. اس آیت کا کیا نتیجہ نکلے, ذرا اس کو ذرا آگے بڑھا کر دیکھیں. کیا یہ نتیجہ نکلے گا کہ خدا فرما رہا ہے کہ مسیح ایک رسول تھا اور رسول سے بڑھ کر نہیں تھا, اور چونکہ اس سے پہلے سارے رسول مر گئے ہیں اس لیے یہ نہیں مرے گا. یہ نتیجہ نکلتا ہے. یہ نتیجہ نکلے گا کہ کیوں مسیح ایک رسول تھا اور اس کے سوا کچھ نہیں تھا, کیونکہ اس سے پہلے سارے رسول گزر چکے ہیں, اس لیے ہم اس کو آسمان پر اٹھا لیں گے. کیسے نامعقول بات ہے. لیکن صرف یہی نہیں, بات کلام کہتا آگے چلتا ہے. فرمایا امہ صدیقہ, اس کی ماں پاک باز عورت تھی, راست باز تھی. کانا یاکلان الطعام, وہ دونوں کسی زمانے میں کھانا کھایا کرتے تھے. ماضی بعید استعمال کر لیں. موت کا دوسرا طریقہ اعلان کا کھانا چھوڑ بیٹھا. اور کھانا چھوڑنا کیوں ہوا, ماں کے ساتھ بریکٹ کر دیا. جس بنا پر ماں نے کھانا چھوڑا اسی بنا پر اس نے چھوڑا ہے, ایک ہی طرح کے ہیں دونوں. ماں بہت ہو گئی تو بیٹا کس طرح بچ گیا. پھر ماں نے کھانا چھوڑا موت کے نتیجے میں, بیٹے نے بھی اسی لیے کھانا چھوڑا. بعض علماء آپ کو بتائیں گے کہ نہیں, ضروری تو نہیں ہے, کھانا اس لیے بھی چھوٹ سکتا ہے کہ اوپر چلے گئے ہیں وہاں کھانے کی ضرورت نہیں, آؤٹر اسپیس میں انرجی کے قیام کے لیے کھانے کی ضرورت نہیں. خدا تعالیٰ تو ایسا کامل مضمون بیان کرتا ہے کہ اس سے کوئی شخص الجھ سکتا ہی نہیں. شکست اس کے مقدر میں ہے جو قرآن کو شکست دینے کی کوشش کرے گا. اتنا کامل مضمون باندھا ہوا خدا نے کہ کوئی بچ نہیں سکتا اس سے مسیح, اگر خدا ماننا چاہے. فرماتا ہے ایک اور جگہ کہ ہم نے کوئی بھی جسم ایسا نہیں بنایا جو بغیر کھانے کے زندہ رہ سکے. نبیوں کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ, کسی نبی کو ہم نے ایسا جسم دیا ہی نہیں جو کھانے کے بغیر زندہ رہ سکے. اب سوال یہ ہے کہ مسیح جہاں بھی گئے تھے جسم وہ نبیوں والا جسم لے کے گئے تھے, پیچھے چھوڑ کے گئے تھے. اگر پیچھے چھوڑ کے گئے تھے تو ہماری بات مانی گئی کہ پھر کھانے کی ضرورت ہی نہیں, مر گئے. اور اگر وہ جسم لے کے گئے تھے جس کو خدا نبیوں والا جسم کہتا ہے اور جو کھانے کا لازماً محتاج ہے, اس آیت کی زد سے وہ جسم بچ نہیں سکتا, چاہے آسمان پر چلا جائے چاہے آسمان سے بھی کہیں اور نکل جائے. جہاں جائے گا یہ آیت کو کھانا پکا کے چھوڑے گی ورنہ مار دے گی. تو ماں جاننا ہم جسد ہے لا یاکلون الطعام, ہم نے جسد بنایا ہی نہیں کسی نبی کا
جو بغیر کھانے کے زندہ رہ سکے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رہ سکتے تھے بغیر کھانے کے, تو اور کون سا نبی تھا جو اس سے مستثنا ہو جاتا ہے. اب دیکھیں کس طرح خدا اس مضمون کو مکمل کرتا چلا جاتا ہے. امہ صدیقہ کانا یاکلون الطعام. آگے اگلا حصہ ہے اس کا, اس آیت کا لاسٹ پارٹ کیا ہے, اس میں پھر اس دلیل کو مزید تقویت دی گئی ہے. یاد نہیں کسی کو یہ پوری آیت؟ اتنے کافی ہے. ایک صرف علماء بعض دفعہ بہانہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں اس آیت کی زد سے مسیح کو بچانے کے لیے. وہ کہتے ہیں دیکھو تم نے خام خواہ مسیح کو شامل کر لیا ہے مرے ہوں میں. قد خلت من قبل الرسل, مسیح سے جو پہلے تھے وہ گزرے. تو صاف پتہ چلا اللہ مسیح کو نکالنا چاہتا بیچ میں سے. پہلے نبی تھے, یہ نبی جو ہے یہ مستثنا ہے. ہم کہتے ہیں بہت اچھا تھا, آگے چل کے دیکھو خدا تعالیٰ فرماتا ہے, ماں کوئی خدا جس نے یہ فرمایا فرماتا ہے ماں محمد اللہ رسول قد خلق من قبل رسول. محمد مصطفیٰ بھی ایک رسول ہی تو تھے, یا رسول ہی تو ہیں. قد خلق من قبل رسول, آپ سے پہلے جتنے رسول ہیں سارے گزر چکے, سب کی سفید ہو گئی, سب لگے. اب بتائیں مسیح کہاں گئے. اس طرح بڑھتا ہے اس مضمون کو کہ آدمی حیران رہ جاتا ہے. اور قد خلق والی آیت سوائے دو نبیوں کے کسی نبی کے متعلق نہیں آئی. ان دو نبیوں کے حوالے سے, باقی نبیوں کو بھی قد خلق میں شامل کیا ہے, لیکن دو نبیوں کے حوالے سے بات کی, ایک حضرت مسیح کے حوالے سے, ایک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے. اور حکمت یہ ہے کہ حضرت مسیح کے متعلق یہ غلط عقیدہ مسلمانوں میں قائم ہونا تھا اور اس کی نفی کامل کرنی پڑی ہے خدا کو. اتنے طریقوں سے موت کا اعلان ہوا ہے کہ آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ ہوا کیا ہے, مسیح کے پیچھے کیوں پڑ گیا قرآن کریم, لیکن پڑا ہوا پیچھے نہیں چھوڑے گا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اس لیے اعلان کیا کہ آگے دلیل دے دیے سامنے. فرمایا قد خلق من قبل الرسل افہم ماتا اور قتل انقلبتم علی اعقابکم, کہ تم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو انسان سے بالا خدا نہ بنا دینا. اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے تو اس وجہ سے فوت ہوں گے کہ یہ رسول ہیں اور رسولوں کی تقدیر یہ ہے کہ انہوں نے مرنا ہوتا. گویا اگر ایک بھی رسول کو ہم نے پہلے زندہ رکھا ہوتا تو پھر تم یہ مطالبہ کر سکتے تھے کہ محمد مصطفیٰ کو بھی زندہ رکھو, یہ سب سے افضل ہے. لیکن خدا نے رسول کی تقدیر میں ان کی موت لکھ دی ہے. اور دیکھ لو تاریخ کو, یہ بیان فرمایا, پہلے تاریخ انبیاء دیکھ لو, کوئی زندہ ہو تو دکھاؤ. اگر ایک بھی زندہ ہوتا تو کیا مسلمان اس وقت یہ خدا کے سامنے پیش نہ کرتے کہ محمد رسول اللہ کو وفات دے رہا ہے اور پہلے فلاں رسول زندہ ہے, فلاں رسول زندہ ہیں, ان کو تم بیچ میں سے تم چھوڑ دو, ان کے ساتھ وہ سلوک کیوں نہ کرنا. چنانچہ بالکل اسی مضمون میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کو استعمال فرمایا. اور صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ قرآن پیشگوئی کر رہا تھا کہ فتنہ آنے والا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی زندہ قرار دیا جائے گا. اور یہ آیت نازل کرنی ضروری تھی اس فتنے کو قلع کما کرنے کے لیے. یعنی جب بھی نبیوں کے متعلق زندگی کا فتنہ پیدا کیا جائے قرآن کے لیے اس کا رد کرتا ہے. مسیح کے متعلق تھا, اس کا رد فرما دیا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق احتمال موجود تھا اور اس احتمال کو رد کرنے کے لیے ایک آیت کافی تھی. چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو متعلق روایت ملتی ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو آپ باہر تھے کہیں, جب تشریف لائے تو اس وقت تک یہ فتنہ پیدا ہو چکا تھا. جب جسد نبوی پہ حاضر ہوئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, مسجد نبوی میں ایک صحابہ کا گروہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں جمع تھا جو یہ اعلان کر رہا تھا کہ نہیں فوت ہو. اور حضرت عمر یہ کہہ رہے تھے کہ اگر کسی نے یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں تو میں اسی تلوار سے اس کی گردن اڑاؤں. یہاں تک جذبہ طاری تھا صحابہ پر, ہم مانتے ہی نہیں کہ فوت ہو گئے. اصل اس کی وجہ محبت تھی
اتنا عشق تھا کہ اس وقت دماغ جو ہے وہ مختل ہو گیا اس خبر سے. بعض دفعہ مائیں جب ان کے پیارے بچے کی موت کی اطلاع ملتی ہے پاگل ہو جاتی، کہتے ہیں نہیں ہم نہیں مانتے، بعض بیٹھی رہتی ہے ساری عمر آخر وقت تک نہیں مانتی. تو صحابہ کا حیرت انگیز عشق کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اظہار ہوا تھا. یہ کوئی فتنے کی بات نہیں تھی ان معنوں میں کہ وہ منافق تھے، نہ مجبور ہو گئے. اس وقت حضرت ابوبکر، اور یہی آپ کی صدیقیت کی نشانی ہے، یہ آیت لے کر قرآن مسجد میں پہنچے اور دوسرا جھگڑا کرنے کی بجائے اعلان کیا ما محمد اللہ رسول قد خلق من قبلہ الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. دیکھو محمد مصطفیٰ ایک رسول ہی تو تھے اور آپ سے پہلے سارے رسول گزر چکے ہیں. کیوں صحابہ کو یاد نہیں آیا کہ مسیح زندہ بیٹھا ہوا؟ کیوں وہ تلوار ہے جو وہ میری گردن پہ نہیں چلی جو کہتی تھی جو کہے گا مر گیا میں اس کو ختم کرتا. اور بے ہوش ہو کے گر پڑے اور روایت کرتے ہیں کہ مجھے یوں لگا کہ سر پہلی دفعہ یہ آیت نازل ہوئی ہے میری گھٹنوں میں جان نکال دی سر. اس میں تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح موت کی خبر. بس یہ آیت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو مار نہیں نعوذ باللہ من ذالک ان معنوں میں جنہوں میں دنیا میں وفات ہوتی ہے اور مسیح کو نہ مار سکے. عجیب جہالت ہے. اور ہمیں فتنہ والا قرار دیا جا رہا ہے. ہمیں کہہ رہے ہیں کہ تم مفتن ہو، تم نے مسیح کو مار کر قیامت مچا دی اسلام کا، اس لیے تم واجب القتل ہو گئے، تمہیں مار دینا چاہیے. حالانکہ قرآن کریم سے پتہ چلتا ہے، احادیث نبی سے پتہ چلتا ہے، اتنی واضح دلائل ہیں. ایسا اجتماع ہوا ہے اس شاہ محمد مصطفیٰ کے اس مسئلے پر کہ اس کے بعد کسی شک کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی. یہ تو اتنا بڑا رسول مضمون ہے. میں تو ابھی چند آیتیں بیان کیے ہیں. حدیثوں میں چلے جائیں آپ، دوسرے دلائل میں چلے جائیں، کبھی دنیا میں ساری دنیا کوشش کر کے دیکھ لے کسی نبی کے متعلق کسی کتاب میں اتنا موت کا مواد اکٹھا نہیں ملے گا جتنا مسیح کے متعلق قرآن کریم میں جمع ہو. اچھا وقت تو ہو گیا ایک، لیکن اگر کوئی اور دوست کوئی ضروری سوال کرنا چاہیں تو چند منٹ اور بھی بیٹھ جاتے ہیں. میں اس موقع پر مجھے ایک شعر یاد آ جایا کرتا ہے جو میں سناتا رہا ہوں پہلے کی مجالس میں. وہ ہے بڑا پیارا اور سچے عشق کا اظہار ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ ان کا ہے وہ ہاں نہیں مجھے پتا ہے شعر یاد ہے. میں کہا کس کا ہے شعر؟ حسان بن ثابت. وہ ذہن سے نام نکل گیا. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال پر ایک شعر کہا ہے اور وہی شعر ہمارا مذہب ہے. اگر کسی اور کا مذہب نہیں تو اس کی مرضی جو چاہے کرے، لیکن یہی صحابہ کا مذہب تھا، یہی وہ روح تھی جو ہر صحابی کے دل میں تھی. آپ نے مخاطبوں کو عرض کیا کنت السواد للحاضری وامر علی الناظر من شاء بعدک فعلیک کنت وحدک. کہ اے محمد میری آنکھ کی پتری تو تھا. دنیا سمجھتی تھی کہ میں کسی اور چیز سے دیکھتا ہوں یا نہیں دیکھتا. بعد آخری عمر میں کاربن بندے بھی ہو گئے تھے. تو جنہوں نے مجھے روشنی کی حالت میں دیکھا نہ ان کو یہ مسئلہ سمجھ آیا، جنہوں نے مجھے اندھا حالت میں دیکھا نہ ان کو سمجھ آیا کہ میرا نور تو محمد مصطفیٰ تھے اور میں اس نور سے دیکھا کرتا. آج محمد مصطفیٰ کی وفات سے میں دم ہوں، اس سے پہلے اللہ نہیں تھا. من شاء بعدک فلیکن، اے میرے معشوق، اے میرے محبوب، اب تیرے بعد جو چاہے مرتا پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں. فعلیک کنت وحدک، میری جان تو تیرے ساتھ اس غم میں دھڑکتی تھی تو نہ فوت ہو جائے. تو فوت ہو گیا تو میں کیا پرواہ ہے، کوئی ادرا آدمی ایرا ویرا جو بھی ہے بہت ہوتا پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں. یہ مذہب ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اشاق کا. آج ہمیں یہ مذہب بتا رہا ہے، مولوی کہتے ہیں ورنہ تم واجب القتل ہو، کہ یہ مذہب رکھو کہ اے عیسیٰ ہم تو ہماری آنکھ کی پتلی ہے، تجھ سے ہم دیکھتے ہیں، جب تک تو زندہ رہے گا ہمارا نور بصیرت آپ باقی رہے گا. اگر تو مر گیا تو ہمیں کوئی پرواہ نہیں کہ کوئی اور مرتا پھر. یہ مذہب بنا لیا.
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت سے جو بھی نہیں اٹھتی سر پر وہ مان جاتے ہیں چپ کر کے. اور رسول عیسیٰ کی موت کا نام سنتے آگ بھڑک اٹھتی ہے دلوں میں, تلواروں پہ ہاتھ پڑتے ہیں, کہتے ہیں ان کو گھسیٹو, قتل کرو, زندہ گھروں میں جلاؤ. اتنا بڑا فتنہ کہ مسیح کو مارنا. اس لیے عقل کریں, سوچیں, قرآن اور حدیث اور صحابہ اور انسانی فطرت, انسانی عقل کیا اعلان کر رہی ہے. جماعت احمدیہ کا عقیدہ ان چیزوں کے مطابق ہے یا ان کے مخالف ہے؟ اور کوئی دوست کچھ پوچھنا چاہیں گے یا بس ٹھیک ہوں؟ السلام علیکم, تشریف لائیے. نہیں مجھے تو بڑی خوشی آپ کو جو مودی صاحبان کے پمفلٹوں میں یہ سنا ہے کہ مرزا صاحب کو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مطلب آخری نبی کہا جاتا ہے. حالانکہ آپ کو دیکھنا اس میں ایسی بات نہیں ہے, اس کی مطلب آپ تھوڑی سی گزار کر دیں. یہ بات تو ہے ہی غلط کہ محمد اللہ میں ذالک ہم مرزا صاحب کو آخری نبی کہتے ہیں, بالکل جھوٹ ہے. ہمارا مسلک یہ ہے کہ زمانے کے لحاظ سے آخری ہونا کوئی عزت کا مقام نہیں. یہ ہے بنیادی مسلک, اس پر غور ہو جائے پھر باقی بات ساری سمجھ آ جائے گی جماعت کی. ہم کہتے ہیں انسان کا اتفاقاً زمانے کے لحاظ سے بعد میں ہونا اور آخری ہونا کوئی فضیلت کی وجہ نہیں. اگر یہ فضیلت کی وجہ ہو تو سب سے آخری انسان جو دنیا میں مرے اس کو سب سے زیادہ معزز ہونا چاہیے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت اشرار الناس پہ آئے گی, سب سے زیادہ شریر لوگ اور بدماش اور گندے لوگوں پر قیامت آئے گی, وہ آخری ہوں گے. تو آخری اتفاقاً گندا بھی ہو سکتا ہے, اتفاقاً اچھا بھی ہو سکتا ہے, لیکن آخری ہونا فی ذاتے ہی کوئی خوبی کی بات نہیں ہے. کلاس سے ایک آخری لڑکا نکلتا ہے, اس میں کیا خوبی ہے؟ ہاں مضمون کے لحاظ سے آخری ہو جس کے بعد اور کوئی نہ آتا, مرتبے کے لحاظ سے آخری ہو, مقام کے لحاظ سے, تو یہ ایک ایسی شاندار فضیلت ہے جس کا کوئی دنیا میں معقول آدمی انکار نہیں کر سکتا. تو ہماری بحث یہ چلتی ہے دوسرے علماء سے, ہم کہتے ہیں کہ اگر یہ فضیلت کی مقام میں آخری ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم 100% متفق ہیں حضور سے بعد کسی کا مقام ہی کوئی نہیں سوائے خدا کے, اللہ اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور انسانی مرتبے کے لحاظ سے اگر اونچائی کا تصور کریں تو سب سے آخر پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دکھائی دیں گے. اور اگر اولیت کو مرتبے کے لحاظ سے پہلے سمجھیں تو سب سے اول بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دکھائی دیں گے. چنانچہ اول اور آخر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب قرآن میں یا حدیث میں استعمال ہوتا ہے تو مرتبے میں استعمال ہوتا ہے, نہ کہ زمانے میں, کیونکہ زمانے میں آپ اول نہیں تھے. اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابھی آدم اپنی تخلیق کی مٹی میں کروٹیں بدل رہا تھا, میں اس وقت بھی خاتم النبی ہوں. قرآن کریم آپ کو اول قرار دیتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے بھی اول کا لفظ قرآن کریم استعمال فرماتا ہے. تو زمانے کا اول تو بالکل اتفاقی حادثات کی بات ہوتی ہے, مرتبے کا اول ہونا اصل مقام ہے. بس اگر ہمارا زور ہی اس بات پہ ہے تو مسیح موعود کو آخری کہہ کر ہم حاصل کیا کر سکتے ہیں؟ ہم تو کہتے یہی ہیں کہ اتفاقاً آخری ہونا حقیقت باعث فضیلت ہی نہیں. دوسرے ہم یہ کہتے ہیں کہ آخری جہاں جہاں فضیلت کے معنی رکھتا ہے وہاں وہاں ہم 100% رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری مانتے ہیں. مثلا کتاب کا آخری ہونا ان معنوں میں کہ اس کے بعد کوئی شریعت نازل نہیں ہوئی. حرف آخر ہونا علیہ وسلم کہ آپ کا حکم قیامت تک نہیں ٹوٹے گا. آخری حرف آخر اس کو اردو میں کہتے ہیں, لاسٹ ورڈ انگریزی میں کہتے ہیں, کہ جس کے بعد کوئی شخص کوئی اتھارٹی ایسی نہ آ سکے جو اس کے حکم کو تبدیل کر دے. تو اس کی شریعت آخر, اس کا حکم آخر, اس کی سنت آخر, اس کا دین آخر.
ان سارے معنوں میں ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی اور خاتم النبیین مانتے ہیں اور اس کے لیے اپنی دلائل رکھتے ہیں. تو یہ جھوٹا الزام ہے ہم پر، نعوذ باللہ من ذالک، بالکل جھوٹا الزام ہے کہ ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فضیلت کے مقام پر آخری نہیں مانتے. ہر عزت اور فضیلت کے مقام پر ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری مانتے ہیں. اور ان معنوں میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بار بار اپنے دعوے کی وضاحت فرمائی ہے. فرماتے ہیں کہ ہم نے جو کچھ پایا ہے اس سے پایا ہے، سب ہم نے اس سے پایا، شاہد ہے تو خدا. دوسرا کیا ہے؟ وہ جس نے حق دکھایا وہ رہنما یہی، تب وہ مالکا یہی ہے کہ ہم نے تو سب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے پایا ہے. آیا خدا تو گواہ ہے اس بات کا کہ اپنی طرف سے ہم نہ کچھ لائے، نہ ہمیں کوئی فضیلت حاصل ہوئی، اور جس نے حق یعنی خدا دکھایا ہے وہ محبوب ازلی یہی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اسی مضمون کا شعر اسی وہ ہے، اس نور پر فدا ہوں اس کا ہی میں ہوا، وہ ہے میں چیز کیا ہوں، بس فیصلہ یہ تھا جو میں ڈھونڈا تھا. اس نور پر فدا ہوں اس کا ہی میں ہوں، میں تو محمد مصطفیٰ کے حسن ازل پر اس کے نور پر فدا ہو چکا ہوں اور اسی کا ہو گیا. وہ ہے میں چیز کیا ہوں، بس فیصلہ وہ یہ میں ہے ہی کچھ نہیں، میرا وجود ہی اس کے اندر مٹ چکا ہے کام کیا. یہ دعویٰ ہے جس کو نعوذ باللہ من ذالک گستاخی کا دعویٰ، برابر کی نبوت کا دعویٰ اور مقابلے کا دعویٰ بنا کر مسلمانوں کو اشتہار دلواتے ہیں مولوی، اور ان بیچاروں کو نہ اپنے دین کا پتہ نہ کسی اور کے دین کا پتہ. اصل بات تو یہ سنی کا اصل مطلب یہ ہے سنی سنا واقعہ یہی ہے. جو کہتے ہیں بولنے والے مجھے آتے ہیں کہ ہم تو بس اتنے سنی ہیں کہ سنا ہوا ہے کچھ ہے بس، اور سنت والے سنی نہیں. تو اب ان کو کیا پتہ لگے گا کہ اصل دین ہے کیا، اسلام کیا ہے، ہم کیا کہتے ہیں، اپنا پتہ کوئی نہیں. ہم پر بھی انہوں نے کوئی بھی تحقیق نہیں کی، مولویوں سے سن لیتے مان لیتے ہیں. خاتم کا معنی جو اصل لفظ ہے قرآن کریم میں، اس کا معنی جماعت احمدیہ مختلف طریقے پر پرکھتی ہے، بتاتی ہے ان کو، اور یہ دعویٰ کرتی ہے کہ خاتم کے ہر معنی پر جو ثابت شدہ ہے ہم یقین رکھتے ہیں اور آپ نہیں رکھتے. یہ مقابلہ کر رہے ہیں ہم تو مولویوں سے، وہ ہماری بات آپ تک پہنچنے نہیں دیتے. پاکستان گورنمنٹ نے ساری کتابیں ضبط کر لی ہیں، حضرت مسیح علیہ السلام کی بھی، اور اس مضمون پر جو بھی کچھ لکھا جاتا ہے وہ ضبط کر دیتے ہیں. اگر ہماری بات بولی تھی، جھوٹی تھی، کھوکھلی تھی، تو حکومت کو تو اپنے خرچ پر ہماری باتیں لوگوں تک پہنچانی چاہیے تھی. وہ روکے کیوں ڈالیں، ڈرتے ہیں، پتہ ہے کہ یہ بات پہنچی تو لوگ مان جائیں گے. ہم یہ کہتے ہیں، میں تو ایک دفعہ ایک مولوی صاحب تشریف لائے میرے پاس، ایک دفعہ ایسا ہوا، مگر ایک بتاتا ہوں. ان سے میں نے کہا میں تو آپ سے صرف اس شرط میں، پرانی بات ہے، میں خلیفہ اس وقت نہیں تھا، ایک عام انسان تھا، عام تو اب بھی ہوں، مگر یہ خدا تعالیٰ نے یہ مجھے ذمہ داری نہیں دی تھی. میں نے ان سے کہا کہ آپ مجھ سے مقدمے نبوت پر بحث کرنے آئے ہیں، پہلے اصول طے کر لیں. کہتے کرو. میں نے کہا میں اس بات پر مناظرہ کروں گا کہ ختم نبوت پر میں کامل یقین رکھتا ہوں اور آپ نہیں رکھتے. وہ تو ہڑبڑا اٹھے کہ یہ الٹی بات، میں تو اس کو مجرم کرنے کے لیے آیا ہوں اور یہ مجھے کہہ رہا ہے کہ تم یقین مجرم کرنے کے لیے بولے، کہتے تم نہیں یقین رکھتے. کہتا یہ کہتے ہاں تو کرو مناظرہ. میں نے کہا پہلے مجھے آپ بتائیں کہ وہ کون سا معنی ہے آپ کے نزدیک جس پر آپ سمجھتے ہیں کہ میں یقین نہیں رکھتا اور آپ رکھتے ہیں. کہتے نبیوں، سب نبیوں کو ختم کرنے والا. میں نے کہا پکے ہو جائیں اچھی طرح، اس پہ پکے پیری کہتے ہیں پنجابی میں، کئی پنجابی سے بات اس طرح ہو رہی ہے، کہ پکے پیری بالکل پکا ہو. میں نے کہا آپ بتائیں کہ ختم کا کیا، کس طرح نبیوں کو ختم کیا؟ سب کو کیا؟ کہتے ہیں ہاں سب کو کیا. میں نے کہا حضرت عیسیٰ میں شامل تھے؟ تھوڑا سا ڈرے، کہتے ہاں تھے شامل. میں نے کہا ختم کس طرح کرتا ہے ایک آدمی دوسرے کو؟ یا جسمانی طور پر ختم کرتا ہے یا اس کا فیض ختم کرتا ہے. تیسرا تو کوئی معنی نہیں ہے ختم.
آپ کہتے ہیں کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے نبی گزرے تھے وہ اپنی موت آپ پر گئے اور حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تو نہیں ختم کیا، ٹیسٹ کیس صرف ایک باقی تھا، یعنی حضرت مسیح، وہ اتفاقاً زندہ رہ گئے اور حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ختم کرنے سے پہلے جسمانی معنوں میں آپ ختم ہو گئے۔ لیکن اتنا شیطانی عقیدہ ہے، اتنا ظالمانہ عقیدہ ہے کہ آپ کے ترجمے کی روح سے مسیح خاتم ہے، نہ کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے کہا آپ اب یہ سوچئے کہ آپ پہلے پیدا ہوئے ہیں، مسیح بھی پہلے پیدا ہوئے، آپ کا ایک بیٹا آپ کے سامنے پیدا ہوتا ہے، فوت ہو جاتا ہے اور آپ اس کے 40 سال بعد فوت ہوتے ہیں، تو آپ بعد میں فوت ہوئے ہیں یا وہ بعد میں فوت ہوا ہے؟ پہلے بھی آپ اور بعد میں بھی آپ، یہ ہے خاتمیت۔ آپ کا بیٹا بیچ میں جو آپ کے سامنے پیدا ہوا چند دن رہ کے مر گیا، وہ کہاں سے خاتم بن گیا؟ تو حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آپ کا یہ گستاخانہ عقیدہ ہے کہ نام ان کا خاتم تھا لیکن تھے مسیح خاتم، کیونکہ ایک ہی مسیح، ایک وقت میں یہ دو نبی زندہ تھے، ایک ختم ہو گیا جسمانی معنی جو لے رہے ہیں اور دوسرا ختم نہیں ہوا، کچھ بات جاری رہا، وہ بہت بعد میں جا کے ختم ہو گیا۔ تو خاتم وہ ہوا جس نے اپنی آنکھوں کے سامنے کسی کو بات باتیں دیکھ لیا، نہ کہ وہ جو پہلے مر گیا۔ دوسرا معنی ہے فیض کا، فیض بند کر دیا۔ میں نے کہا آپ بتائیے کہ جب امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم موت کے کنارے پہ پہنچ جائے گی، جانکنی کی حالت میں ہوگی، جب اس کے بچنے نہ بچنے کی باتیں ہو رہی ہوں گی، اس وقت کون آ کے بچائے گا اس کو؟ مسیح آسمان سے آئے گا اور بچائے گا کہ نہیں؟ کہتے ہاں۔ میں نے کہا فیض کیا ختم ہوا؟ اس نے تو فیض جاری کر دیا اپنا امت محمدیہ۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اس کی زیر احسان آ گئی، اگر نہ وہ بچاتا تو امت ختم تھی۔ تو محسن اعظم کون ہوا، فیض رساں کون ہوا، اور کس نے فیض قبول کیا؟ جس کی امت کو بچانے والا باہر سے آیا، وہ تو ہمیشہ کے لیے اس کے زیر احسان آ گیا۔ اتنا ظلم، بجائے اس کے کہ فیض ختم کرتے، اس کے فیض کے نیچے آپ آگے نعوذ باللہ من ذالک۔ اب بتائیے آپ خاتم مانتے ہیں یا میں خاتم مانتا ہوں؟ کہتے نہیں اس کا تو ایک اور مطلب ہی ہے۔ وہ مطلب ذرا سنیں کیسا عجیب ہے۔ کہتے ہیں بعض دفعہ ایک ذلیل سے آدمی سے بھی فائدہ اٹھا لیتے ہیں لوگ، اس پر احسان کرتے ہیں۔ بادشاہ کسی سے خدمت قبول کر لیتے ہیں اور ان کا احسان ہوتا ہے۔ تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو بادشاہ ہیں، مسیح سے خدمت قبول کر دی، اس پر احسان کرتے ہوئے۔ میں نے کہا مولوی صاحب یہ فرضی باتوں سے بات نہیں بنے گی، ذرا غور سے سوچیں اس مضمون کو۔ پھر ایک بادشاہ خواہ کتنا عظیم شان بادشاہ ہو، اگر وہ بھوکا مر رہا ہو کسی شکار میں کسی جگہ گم کر، تو کوئی ادنا سے ادنا آدمی روٹی کا ایک ٹکڑا دے کر اس کی جان بچاتا ہے تو وہ محسن بن جاتا ہے، اور ہمیشہ کے لیے وہ بادشاہ اس کے ممنون احسان ہوتا ہے، کہتا ہے جو مانگو میں دیتا ہوں۔ میری بعض کہتے ہیں کہانیوں میں علی سلطنت میں شریک کر لیتا ہوں۔ وقت پڑے پر جو خدمت کرتا ہے وہ وہاں خدمت لینے والا زیر احسان ہوتا ہے، نہ کہ خدمت کرنے والا۔ وہ خدمت اور ہے کہ بادشاہوں کے خزانے بھرے ہوئے ہیں، آپ ایک سبز پتہ بھی لے کے چلے جائیں تو بادشاہ قبول کرتا ہے، یہ تو نہیں اس کو اس کا فائدہ پہنچا ہے، وہ احسان کے طور پر خدمت قبول کرتا ہے۔ آپ یہ مضمون نہیں بیان کر رہے ہیں، آپ یہ ایمان رکھتے ہیں کہ اگر مسیح نازل نہ ہو تو امت محمدیہ ختم ہو جائے گی، ہلاک ہو جائے گی، اور اس کو بچانے والا امت میں سے ایک بھی شخص نہیں ہے۔ مہدی آ چکا ہے پھر بھی نہیں بچی، پھر بھی مسیح کی ضرورت ہے، اور جب تک وہ غیر قوم کا نبی نہ آئے اس وقت تک یہ امت بچتی نہیں۔ آپ کہتے ہیں یہ احسان ہو گیا، اس پر احسان ہو گیا۔ یہ تو بالکل ویسی بات ہے جیسے ہمارے قادیان میں ایک ہوتا تھا پاگل بیچارہ، اس کو ایک شخص مار رہا تھا۔ تو میرے ایک کزن ہیں منصور احمد صاحب، وہ آج کا ربا میں امیر ہے میرے پیچھے، وہ انہوں نے دیکھا، اس نے آدمی کو پکڑ کے دھکا دے کے پیچھے کیا، اور مضبوط تھے، وہ فٹ بالر بھی تھے، بڑے اچھے پہلوان آدمی تھے۔ میں کہا پاگل ہو گیا تم کہ یہ اس کو مارے غریب پاگل کو؟ تو یہ پاگل میاں بولے
کہ نہ اوپر سے مجھے پڑھ رہی تھی، اندر سے اس کو پڑھ رہی تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ ان کو یہ بھی نہیں پتہ لگ رہا کہ پڑھ کس کو رہی ہیں۔ یہ جو عقیدہ ہے یہ امت محمدیہ کو ہمیشہ کے لیے ذلیل اور رسوا کرنے والا عقیدہ ہے، اور خاتم مسیح کو مانتا ہے جس کا آخری فیض دنیا نے دیکھا۔ اب زمانے کے لحاظ سے بھی دیکھیں، کوئی مورخ اس کے بعد اگر مسیح آ گیا، وہ پرانا مسیح آ گیا، تو کوئی مورخ کیا لکھے گا کہ آخری رسول جس نے بنی نوع انسان کو عظیم الشان فیض پہنچایا تھا وہ کون تھا؟ مسیح میں مجھے وہ آیا اور امت کے دن پھرے اور امت محمدیہ کو مغلوب ہونے کے لیے غالب کر گیا، ساری دنیا پر اس کو غلبہ عظیم عطا کر دیا۔ اس لیے خاتم تو پھر وہی بنتے ہیں۔ میں نے کہا یہ ان دو معنوں میں ختم کر دیا۔ آپ بتائیے آپ کے کون ہے؟ ہم کہتے ہیں حضرت مسیح لازماً مر چکے تھے اور ہر نبی مر چکا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد، اس لیے آپ خاتم کل تھے۔ نمبر 2، ہم مانتے ہیں کہ ہر نبی کا فیض بھی ختم ہو چکا تھا، صرف ایک نبی کا فیض جاری تھا جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض تھا۔ اور اس مضمون کو قرآن کریم کی دوسری آیت خاتمیت کے اس مضمون کو خود بیان کر رہی ہے، شک سے بالا بیان کر رہی ہے۔ اس کے بعد آپ کے پاس کیا بات رہ جاتی ہے ہم پر الزام رکھنے کی؟ وہ ہے من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ یہ ختم نبوت کا اعلان کرنے والے جو مولوی ہیں یہ آیت بتاتے ہی نہیں آپ کو، یہ چھپا کے رکھ لیتے ہیں۔ ان کو پتا ہے کہ یہ سامنے آئی تو ختم نبوت کا مضمون کھول جائے گا، ہمارا سارا فریب دھوکہ ختم ہو جائے گا۔ اس آیت میں وہ اعلان ہے جو میں نے ابھی بیان کیا ہے۔ اس آیت کے مضمون سمجھنے سے پہلے ایک اور بات بھی سمجھ لیں، وہ بھی میں نے مولوی صاحب سے کی اور ہمیشہ کرتا ہوں کہ خاتم تو اگر اسم فاعل کے طور پر لیں دوسروں کو ختم کرنے والا، تو خودکشی کرنے والا تو نہیں نہ بنے گا۔ اس سے تمام نبیوں کو ختم کرنے والا اگر اپنے آپ کو بھی ختم کر لے تو پھر تو قصہ ہی ختم ہو گیا، پھر تو تعریف کی بات ہی نہ رہی۔ قاتل دوسرے کو مقتول بناتا ہے، ظالم دوسرے کو مظلوم بناتا ہے، مارنے والا دوسرے کو مارتا ہے۔ جو اپنے کو مارنے لگ جائے وہ تو پھر پاگل پن کا مضمون شروع ہو جاتا ہے، وہ تو اصل تعریف کا مضمون ہی نہیں رہتا۔ وہ آیت جو میں نے اب پڑھی ہے اس میں وہ جواب ہے۔ وہ آیت بیان فرماتی ہے من یطع اللہ والرسول، جو کوئی بھی اللہ کی اور اس رسول یعنی محمد مصطفیٰ کی اطاعت کرے گا۔ باقی سب نبیوں پر ایمان لانا فرض، لیکن اس آیت نے سب نبیوں کی اطاعت سے آزاد کر دیا۔ یہ بھی فرمایا من یطع الرسل، فرمایا جو کوئی بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ کے بعد اس رسول کی اطاعت کرے گا، کیا ہوگا اس سے؟ اب آپ سوچئے کیا ہونا چاہیے؟ کوئی جرم کیا اس نے؟ سزا ملنی چاہیے؟ کیا جواب ہے؟ نہیں، انعام ملنا چاہیے۔ جو شخص بھی اللہ کی اطاعت کرے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے، آگے انعاموں کا اور انوار کا دروازہ کھل جانا چاہیے۔ اس سے پہلے ایک اور سوال بھی اٹھا لیتا ہوں، اس پر بھی پہلے سادہ دل سے غور کر لیجیے، صاف دل سے۔ پہلے بھی تو لوگ نبیوں کی، اللہ کی اور نبیوں کی اطاعت کیا کرتے تھے، ان کو بھی انعام ملا کرتے تھے، سب کو ملتی تھی۔ اب جب خدا کہہ رہا ہے کہ جو اللہ اور اس نبی کی اطاعت کرے گا، اس کے بعد کیا یہ اعلان ہوگا کہ اس کو پیروں سے کم انعام ملیں گے یا کم از کم اتنے ملیں گے؟ اگر کم انعام ملیں گے کہیں گے تو پتہ چلے گا کہ سب نبیوں سے کم تر نبی آیا نا اس کے درمیان۔ پہلے تمام نبیوں کی پیروی، خدا کی پیروی کے بعد ہر قسم کے انعامات کا وارث کر دیتی تھی، مگر قرآن یہ اعلان کر رہا ہے اس نبی کی پیروی سارے انعام نہیں دے گی، کچھ رکھ لے گی اور کچھ دے گی۔ تو کیا ثابت ہوگا؟ اعلیٰ نبی آیا یا نعوذ باللہ من ذالک کم تر نبی آیا؟ اب دیکھیے یہ آیت کا اعلان کرتی ہے، پھر مضمون کھل جائے۔ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ۔
اب صرف یہی لوگ ہوں گے جن کو جو انعام پانے والوں میں شمار کیے جائیں. دوسروں کا فیض بند اس کا جاری، اور انعام پانے والے گروہ میں اب صرف یہی لوگ شمار ہوں گے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں گے. اب تشریح رہ جاتی ہے باقی کون سے انعام، سارے انعام یا چند انعام؟ پیروی سے ملنے والے انعام کیا ہیں؟ فرمایا من النبیین، نبیوں میں سے، والصدیقین اور صدیقوں میں سے، والشہداء اور شہیدوں میں سے، والصالحین اور صالحین میں سے، وحسن اولئک، یہ رفاقت ہے جو سب سے حسین رفاقت ہے. امت محمدیہ ایسے لوگوں میں شمار کی جائے جہاں نبوت کے انعام بھی مل رہے ہوں، صداقت کے بھی مل رہے ہوں، شہادت کے بھی مل رہے ہوں، ساری یہ ہے شان. یہ اعلان کیا ہے صاحب. اور علماء کہتے ہیں نہیں، ان سے پوچھیں تو وہ کہیں گے یہ اعلان ہے کہ من یطع اللہ والرسول، جو شخص بھی اللہ اور اس رسول کی اطاعت کرے گا اسے وہ سارے انعام نہیں ملیں گے جو پہلے نبیوں کی اطاعت سے ملا کرتے تھے. پہلے نبیوں کی اطاعت سے نبوت مل جایا کرتی تھی، اس نبی کی اطاعت کی فہرست سے ہم نے نبوت کاٹ دی ہے. صرف صدیق، شہید اور صالح بنانے والا نبی آیا، اور اس کی امت میں اب کبھی نبوت پیدا نہیں ہوگی. یہ اعلان کہتے ہیں. اگر یہ اعلان سچا ہے تو پھر مرتبہ اونچا ہو گیا یا کم ہو گیا؟ پہلے نبی گر نبی آتے رہے، اب صرف کم تر درجہ دینے والا نبی آئے. نعوذ باللہ، اتنا گستاخانہ تصور ہے. اور قرآن کی آیت اس کہو کو جھٹلا رہی ہے. اگر امتی نبی بھی کم تھے، یہ ہے مسئلہ صرف، تو جہاں امتیوں کا ذکر کیا وہاں سب سے پہلے سر فہرست نبیوں کا ذکر کیوں کر دیا؟ من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم. انعام پانے والے لوگوں میں یہ لوگ ہیں. اور انعام پانے والے کون ہیں؟ فہرست کیا شمار کی؟ من النبیین، پہلے نبیوں کا نام رکھا. اس لیے جماعت احمدیہ کا عقیدہ ہی سچی اطاعت کا عقیدہ ہے، سچے عشق محمد مصطفیٰ کا عقیدہ ہے، اور خالصتاً قرآن کریم پر مبنی ہے. ایک ادنا بھی فساد اس عقیدے میں نہیں ہے. اور جو یہ بیان کرتے ہیں ان میں ذرا چھان بین کر کے آگے بڑھیں، آپ کو فساد نظر آئے گا، گستاخی نظر آ جائے گا. غیرت کی جا ہے عیسیٰ غیرت کی جا ہے عیسیٰ زندہ ہو آسمان مضمون اور زمین میں شاہ جہاں ہمارا. یہ ہمیشہ کا شعر ہے؟ نہیں ہے. دو باتیں غلط ہو گئی. ایک تو شعر غلط پڑا، دوسرے مسیح السلام کا ہے ہی نہیں. اور دوستوں ساتھ سے پوچھیں، ان کو بڑا اچھا لگتا ہے، وہ بات بات پڑا کرتے ہیں. اور وہ تو میں پہلے بیان بھی کر چکا تھا. اچھا میرا خیال ہے آپ نماز میں دیر ہو رہی ہے، 1:30 بج گیا ہے. تو جو دوست تشریف آئے ہیں بڑی خوشی ہوئی، بڑے حوصلے اور محبت سے آپ لوگوں نے باتیں سنی ہیں اختلاف کے باوجود. تو پھر بھی آئیں، جو سوال کرنا ہو بے تکلفی سے کریں. یہاں ہمارے ماحول میں کوئی مذہب کے نام پر غصہ نہیں. وہ گالی دے دے ہمیں تبھی بھی آپ مسکرا کے سنیں گے جواب انشاءاللہ. بالکل کوئی غلط رد عمل نہیں ہوگا. کھلے دروازے ہیں، جب چاہیں تشریف لائیں، جو چاہے سوال کریں. السلام علیکم.